ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، پہلے آپ لوگ اپنا دعویٰ ٹھیک ہے، پہلے آپ لوگ اپنا دعویٰ کلیئرٹی دے دو، اس کے بعد میں میرا ذمہ داری ہے دینے کی نا، آپ تو دیے نہیں آپ کا مکمل دعویٰ۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلیے میں نہیں، کون بول رہے ہیں؟ ہاں تو تھوڑا کسی کو بولیے کہ تھوڑا وہ یہ ہو جائے نا۔ تو آپ کی طرف سے آپ ہی بات کریں گے یا پھر کون بات کریں گے؟ وہ کتنی دیر کے بعد بات کریں گے انہوں، اور کتنی دیر وہ بات کریں گے؟ لیکن یہ جو ہے ہاں منیب بھائی اسٹینڈ کرا لگائیں گے، میں بات کروں۔ اچھا 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 جی، ہاں اچھا جی، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اب غور سے سنیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ اللہ ازل سے موجود ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ازل سے موجود ہے، اور جبکہ مکان جو ہے وہ ازل سے موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ موجود بلا مکان ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور یہ قرآن و حدیث اور علماء صالحین سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ چلیے، میں نے یہ آپ کے اوپر جواب دعویٰ یہ ہے میرا اس پر کہ آپ کا یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، یہ عقیدہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ کوئی قرآن کی ایسی آیت ہے جس کا یہ ترجمہ ہو کہ اللہ نے کہا اللہ لامکاں میں، نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث ہے، نہ فرمان ہے اللہ کے نبی کا کہ اللہ لامکاں ہے، نہ کسی ایک صحابی نے یہ قول بتایا کہ اللہ تعالیٰ لامکاں میں ہے، کسی نے نہیں بتایا۔ جب نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ اس کے حدیث سے ثابت، تو یہ اہل سنت کا عقیدہ سنیے میں بتا رہا ہوں نا، یہ ہے ہی نہیں تو اہل سنت کا بھی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کس کا، یہ عقیدہ معتزلہ کا ہے۔ آپ صرف سادہ سا دعویٰ پیش کریں۔ ہاں بتا رہا ہوں نا، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، خلاص۔ مختصر چلیے، دعویٰ ہاں پیش کریں۔ مختصر یہی دعویٰ ہے کہ یہ عقیدہ جو آپ کا ہے نا کہ اللہ لامکاں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، قرآن و سنت کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، نے پہلے کہا تھا کہ ہاں آپ اس نے کو میں کہا کہ یہ جہمیہ کا بھی ثابت کروں گا، جہمیہ اور معتزلہ کے بھی ہاں بدتر ہے۔ میں ثابت کر دوں گا اس کو جب اچھا ایک بات منٹ آگے آئے گی رکیں، تو۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ عقیدہ ہاں جہمیہ اور ہاں معتزلہ معتزلہ سے بھی بد سے بدتر عقیدہ ہے یہ، وہ بھی میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ چلے چلیے، ہاں چلیے، اب آپ کا جو عقیدہ ہے نا، آپ کا دعویٰ رکم ہاں آپ کے عقیدے پہ میں وضاحت لے لیتا ہوں، اس کے بعد آپ دلائل دے دو، میں آپ کے دلائل کا رد کروں گا یا شکراً جزاک اللہ کہوں گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، پہلے آپ نے کہا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ لامکاں ہے، ٹھیک، یہ لامکاں کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر ہے یا زمینوں کے نیچے ہے، کہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے؟ اس کے اندر قرآن میں اور حدیث میں اس کے بارے میں صراحت کہاں ملے گی پڑھنے کے لیے؟ یا اللہ کے نبی نے بتایا ہو کہ فلاں؟ ہاں اچھا نا، میرا جواب سنیں، ہاں آپ نے سوال پوچھ لیا، بس اب میرا جواب نہیں، سوال جو آپ ابھی نہ کریں، پہلے آپ دونوں فریقین کو اپنا دلائل دینے دیں، پھر بعد میں سوال جواب کر لیں گے۔ پہلے جو دعویٰ ہوتا ہے دعوے کو وہ ثابت اپنا کریں گے، لامکان کو جو بھی ان کے دلائل ہوں گے، پھر آپ کو اگر کوئی نکیر ہوگی تو آپ اپنی اگلی ٹرم میں جو ہے وہ سوال پیش کر سکتے ہیں، اس طرح شروع سے سوال جواب نہیں ہوگی۔ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں چلے گا، نہیں ایسا نہیں چلے گا نا۔ آپ نے جو عقیدہ بتایا میرے کو اس عقیدے پہ وضاحت ہونا نا، غلط بات ہے، پہلے وضاحت ہوگی اس کے بعد عقیدہ ہوگا، دلیل جب آئے گی نا، میں آپ کے عقیدے سے پہلے وضاحت میرے کو مطمئن پیش کریں گے، غلط بات وہ نہیں، اپنا عقیدہ پیش کریں گے، انہوں نے پیش کر دیا، مجھے میرے عقیدے کی وضاحت، مناظرہ کی بات میں کر رہا ہوں، میں وضاحت لینا چاہ رہا ہوں، آپ کے عقیدے پہ مجھے وضاحت تو دینا نا، اس کے بعد دلیل دے دو آپ، میں انکار نہیں کر رہا ہوں آپ کو، وضاحت نہیں ہے، چلیے وضاحت دیجیے، ہاں وضاحت دیجیے آپ، وضاحت میں نے دے دی، کیا وضاحت وضاحت دی؟ میں نے دے دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جماعت کا نہیں میں آپ سے کیا کہا آپ نہیں سنے شاید، پھر سے دہرا رہا ہوں میں، ان کو آپ بولے کہ بھائی میری مرضی کے بغیر یا آپ سے مجھ سے اجازت لے کے وہ بات کریں، ٹھیک ہے، آپ ایسا بیچ میں نہ بولیں،
میں بالکل اجازت دوں گا، آپ جب چاہے جب بات کر سکتے ہیں، لیکن بیچ میں نہ بولے. میں آپ کو نہیں بات کرو نہیں بول رہا ہوں، صرف اجازت لے لے بس، خلط مابہد نہ کرے. ایسا آپ نے کہا کہ میرے ساتھ 2-3 بندے آ ہاں سکتے ہیں. بالکل، میں کہہ رہا ہوں نا بات کرنے کے لیے بولا میں نے، کو بات کرو نہیں آنا، آپ کئی کو بات کر رہے نہیں بولا، اعتراض نہیں کرا، مکمل بات سنیے نا آپ. میں نے کہا آپ سے، میں آپ کو وضاحت لے رہا ہوں، وہ وضاحت آپ دیجئے نا. میری بات سنیں، میری بات سنیں. اب آپ اتنے فن خان بن گئے ہیں کہ آپ نے کہا کہ 2-3 بندوں کو ساتھ لیا ہو، تو آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو بیچ میں بول سکتے ہیں منیب بھائی، ٹھیک ہے. بالکل بول سکتے ہیں، میں کا انکار کر رہا ہوں میرے بھائی، آپ سمجھ رہے نہیں میری بات کو. میں منع کرا بولنے سے، کسی کو پوچھو یہاں پر کہ میں منع کرا بولنے سے. میں بولا کہ بھئی آپ بیچ میں نہ بولے، مجھے آپ سے بات ہو رہی تو وہ بیچ میں کیسے آ گئے؟ ویسا نہیں ہوتا نا. آپ یہ بات کریں گے بول کے آپ جب ان کو اجازت دیں گے تب میں اگر بولوں گا تو ہاں میں جب ان سے لے لوں گا. آپ ایک کو نہیں دو کو لا لو، میں کوئی غم نہیں ہے بات کرنے میں نہیں انکار نہیں کر رہا ہوں نا. منیب صاحب جو ہیں وہ صدر مناظر ہیں. منیب صاحب جو ہے نا وہ صدر مناظر ہیں. اب ان کو اچھا یہ آپ سے جو ہے کے اندر صدر مناظر یہ بھی یہ صدر بھی ہو گئے، اب انہوں آپ کی طرف سے بات بھی کریں گے. سبحان اللہ. جہاں پہ اچھا چلو میری جہاں آپ غلطی کریں گے یا غلط کریں تو منیب بھائی آپ کو ٹوک سکتے ہیں. منیب بھائی آپ کو ٹوک سکتے ہیں، آپ ٹھیک کو ہے. کون ٹوکیں گے؟ اچھا ابھی ہم نے صرف دعویٰ پیش کر، میری بات سنیں نا، دلائل کے قرآن سے ثابت ہے یا نہیں یہ تو جب میں آپ کو پہلے تب بات کریں گے نا. دیکھو میرے بھائی، ابھی ہم نے صرف دعویٰ پیش کرنا تو ہے. وضاحت لینے دیجیے نا. دعویٰ پیش کرنا ہے. میری بات وضاحت آپ کو مجھے وضاحت چاہیے، پہلے وضاحت ہوگی اس کے بعد میں دلائل آئیں گے. میں نے آپ سے وضاحت پوچھی، دے دی ہے. کہاں وضاحت دی؟ میں نے آپ کو وضاحت دی ہے. اچھا کس طرف ہے؟ آپ نہیں بولے نا، آپ کچھ بھی جواب نہیں بتا دیا. دیا ارے میں کہہ رہا ہوں آپ نے کہا، ذاکر صاحب دیکھو پھر جی منیب بھائی آپ بولیں. ایک منٹ جہاں پہ غلطی کرے گا اس کے ٹوکے. ذاکر صاحب ہم انصاف سے ایک دم بات کر رہے ہیں. آپ تھوڑی سی جو ہے تھوڑی ہماری بات کو سمجھنے دیں. دیکھیں ہم آپ کے عقیدے کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اب دیکھیں آپ کہہ رہے بالکل آپ ہیں کہ وضاحت میں نے لینی ہے اور آپ نے بالکل حکم پہلے لگا دیا. نہیں یعنی نہیں کہ یہ آپ بالکل اپنے سالبہ کلیہ کو اپنے سالبہ جزیہ سے توڑ رہے ہیں. نہیں، غلط بات ہے. آپ اپنے سالبہ کلیہ کو حکم آپ نے سالبہ کلیہ کا لگا دیا نہیں کچھ بھی نہیں. اور بعد میں کہہ رہے ہیں میں وضاحت لوں گا، یعنی کہ بالکل وضاحت آپ نے لوں گا. نہیں لی اور حکم آپ نے پہلے لگا دیا کہ دیکھو تم جو ہو جہمی کی ہو. ہاں اچھا بالکل، تو یار میں یہی جبھی تو میں بولا تھا پوچھ ان رہا ہوں کو، کہ حکم پھر آپ نے پہلے کیسے لگا دیا؟ میں جبھی ان کو یہ بات بول دیا، آپ آڈیو میں نہیں سنے سالبہ کلیہ کو سالبہ جزیہ نے کیسے توڑ دیا؟ تو سنیے نا. آپ نے علم منطق میں کبھی سالبہ جزیہ سالبہ کلیہ وغیرہ پڑھا ہے؟ پھر وہی بات گھما رہے ہیں. میں پہلے گروپ میں بتا دیا. ذاکر صاحب آپ کا دعویٰ ہے اور آپ نے حکم بھی لگا دیا ہے کہ جو اللہ کو لا مقام مانے وہ جہمیہ اور معتزلہ سے بدتر ہے. آپ قائم ہیں اس بات کے اوپر؟ بالکل قائم ہوں. کتنے مرتبہ بولوں میں آپ کو؟ جو وضاحت پوچھا آپ دلیل دیتے بولے. میری بات سنیے، اب آپ دونوں بات کریں، اب میری بات سنیے. آپ بولے میں دلیل دوں گا، میں پہلے وضاحت تو لے لوں. وضاحت کچھ اور ہوگی، آپ کی عقیدے کی دلیل کچھ اور دیں گے تو پھر بات کو گھما دیا جیسا ہو جائے گا وہ تو نہیں. اسی لیے پہلے جو وضاحت آئے گی اس کے حساب سے دلیل آئے گی. وضاحت کچھ اور رہے گی، دلیل کچھ اور دو گے تو وہ تو دلیل تھوڑی ہوگی وہ. اس لیے پوچھا آپ سے، بولا کہ بھئی یہ جو لامکاں آپ جو عقیدہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ لامکاں میں ہے، یہ لامکاں کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر ہے یا زمینوں کے نیچے ہے؟ وہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے کہ شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے؟ کے اندر باتیں ہوں گی تو وہی تو وضاحت دو میرے بھائی، کیونکہ دلیل اس کے حساب سے آنی چاہیے. ابھی آپ اپنے سوالات مناظرے میں پوچھیں گے. سوالات ہے نہیں آتے، وضاحت لے رہے ہیں. پھر وہی بات، پوچھیں گے اور دلیل دعوے کے لحاظ سے ہوتی، تنقیحات کے لحاظ تو تنقیحات نہیں کرنا ہے آپ کو، وضاحت نہیں لینا ہے. میں آپ کو تنقیحات تو آپ نے اپنی تنقیحات کرنا کہ یار اس چیز کا جواب دو، اس چیز کا جواب دو. بالکل دو. کیوں پھر عقیدہ جیسا ہے وہ تو ہونا نا، اس کے حساب سے دلیل آنا. آپ کچھ اور لا کے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرے تو پھنس جاتے نا پھر. کہ تم ہاں دیکھیں نا، ہاں، ہم بولو بھی بولو. کہہ سکتے ہیں تم جو عرش پہ استوا مانتے ہو، عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ ہاں وہ کر لو آپ، کہنے کا مسئلہ ہے بالکل آپ کر سکتے ہیں نا. آپ کریے جو چاہے، آپ اعتراض کریے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اب آپ کیوں ڈر رہے؟ نگران ہوگا نا. ایک منٹ چپ کر جاؤ، ایک منٹ چپ کر جاؤ. مناظرے کے دلائل جو ہیں، باتیں دلیل جو ہے وہ مناظرے کے دوران دی جائے گی. میں دلیل بولا ہی نہیں آپ کو، پیش کیا جائے میں آپ کو وضاحت ہم پوچھا. صرف دعویٰ اور جواب دعویٰ کر رہے ہیں. میں آپ کو وضاحت پوچھا، دلیل نہیں پوچھا. آپ پھر وہی بات بتا رہے. میں نے آپ کو کر دی ہے. ارے کئی کی وجہ، ارے میرے بھائی لامکاں ہے کہاں؟ یہ آپ کو معلوم یا نہیں معلوم؟ بس اتنا بتاؤ. میں نے وضاحت کر دی ہے. میں آپ کو کیا پوچھ رہا ہوں؟ لامکاں کہاں ہے آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ مناظرے کے درمیان بتاؤں گا. ارے اس کی میں آپ کو مناظرے کے درمیان یعنی ان کو نہیں معلوم ہے. لب لباب سامعین، لب لباب سامعین، بات آگے بڑھ رہی. لب لباب یہی ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ لامکاں کہاں ہے، ورنہ ہوتا تو ان کو جواب دے دیتے تھے. یہ یاد رکھ لیجئے، پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ ان کو نہیں معلوم لامکاں کہاں ہے.
یہی معنی لے رہا ہوں میں. اگر آپ کو نہیں نواب صاحب پھر آواز کٹ گئی. صاحب آپ کی پارٹی سے ہیں, میں بھی جانتا ہوں ان کو. نواب صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. جی نواب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہچان لیا؟ جی نواب صاحب انڈیا سے نا؟ جی جی نواب صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ کی میں نے ابھی ایک آڈیو سنی تھی ذاکر بھائی سے کچھ مہینے پہلے کی, این اللہ پری, تو اس میں انہوں نے علامہ غلام رسول سعودی صاحب سے ایک حوالہ پیش کیا تھا. جی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے تفسیر کا علم جو ہے وہ سب جگہ ہے. یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل. اس آڈیو میں آپ نے اس آڈیو میں آپ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ میں علامہ صاحب کی ساری بات کو مانتا ہوں سوائے اس کی کہ اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ آسمان پر ہے. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ڈیبیٹ کس چیز کی چل رہی ہے اب؟ جب آپ مانتے ہیں اس چیز کو تو ڈیبیٹ ہے یہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. ٹھیک ہے, نہیں آپ نے جب یہ مان لیا کہ وہ آسمان پر ہے تو وہ ڈیبیٹ کیوں ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ وہ موجود ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. نہ ہم استوا کا انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم میت کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم دونوں طریقوں سے مانتے ہیں, لیکن ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود بلا مکان ہے, یعنی کہ وہ ویسے موجود ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کو تفویض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خیر نواب بھائی آپ نے سوال پوچھ لیا, اب ان کو بات کرنے دیں ذاکر صاحب کو. سوالات انشاءاللہ آخر میں انشاءاللہ دوبارہ ہم کوئی جب مناظرہ ختم ہو جائے گا تو پھر سوال جواب ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے میں کچھ آپ کو تنقیحات نہ کروں. اچھا جی ہاں, آپ میرے عقیدے پہ جو چاہے, میں آپ کو بول رہا ہوں نا, فل آرڈر دے رہا ہوں, میرے عقیدے پہ جو چاہے آپ تنقیحات کر سکتے ہیں, آپ کا جو دل بولے وہ اعتراض کر سکتے ہیں, میں بالکل اس کا وضاحت دوں گا, آپ کی طرح بہانے نہیں بناؤں گا. ایک بات یاد رکھ لیجئے, یہ جیسا آپ لوگ بنا رہے, پہلے دلیل لاؤ پھر بعد میں وضاحت کرو, سوال بعد میں کرو. ہاں بالکل, آپ بہانے بنا رہے پھر. بالکل کھلا بول رہا ہوں میں آپ کو. نہیں, میری بات مکمل ہونے دو نا, میری بات مکمل ہونے دو یار, بیچ میں کیوں آ جاتے ہیں آپ؟ اس لیے بولا کہ کسی کو آپ تو پھر مجھے بات, میں بیچ میں بات کرتے کرتے آپ کے تو نہیں آیا نا. صرف اپنا دعویٰ پیش کریں. میں دعویٰ کتنے بار پیش کروں جی, پاگل ہو گئے آپ؟ ہاں گھبرا گئے کیا؟ کتنے بار پیش کروں دعویٰ, یہ بولو. 2 بار پیش کرا, پھر بولے دعویٰ پیش کرو گا. مناظرہ شروع کریں. یہ جتنے اشکال ہوں گے یہ اپنی ٹرم میں پیش کریں گے, پھر انشاءاللہ. نہیں, غلط بات, بالکل غلط بات ہے. میں پہلے تنقیحات تو لے لوں. ایسے ہی ہوتا ہے جی, غلط بات ہے. یہ کیا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں, چلو آپ کی یہ بھی شرط کو مکمل پوری کر لیں گے, چلو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں چلو 13 منٹ خالی ایسے ہی, خالی 10 منٹ ایسے ہی ہو گئے, چلو کوئی مسئلے کی بات نہیں. شروع کریں ہم. ہاں چلو, بسم اللہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی دلیل جو میں صحیح مسلم سے دوں گا اس سے ثابت ہوگا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6889. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. اے اللہ تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے. تو ہی ظاہر ہے, تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے. تو ہی باطن ہے, تیرے نیچے کوئی شے نہیں ہے. صحیح مسلم 6889. ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے 3400 نمبر کے اوپر 3400. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمارے بعض اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اللہ کے مکان کی نفی پر استدلال کیا ہے. تو ظاہر ہے کیونکہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں, تو باطن ہے کیونکہ تیرے نیچے کوئی چیز نہیں. جب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور نہ ہی اس کے نیچے کوئی چیز ہے تو اس کا مکان میں ہونا ممکن نہیں. ایک ہولڈ کر, میں ایک چیک سائن کر رہا ہوں, آفس میں ہوں, ہولڈ کریں, میرا ٹائم روک لیں ذرا. ہو گئی بات آپ کی, جب تک میں اپنی بات مکمل کروں. یہ امام بہقی, ایک منٹ میں آ گیا ہوں واپس, میں چیک سائن کر رہا تھا. اچھا آفس میں بیٹھا ہوں نا,
ہاں کوئی اچھا مسئلے کی بات یہ عبارت اسماء و صفات امام بہقی، بیچ میں کوئی نہ بولے، نہیں۔ اسماء و صفات امام بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، ٹھیک ہے، یہ اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، ہمارے بعض اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اللہ کے مکان کی نفی پر استدلال کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کیونکہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے کیونکہ تیرے نیچے کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور نہ ہی اس کے نیچے کوئی چیز ہے تو اس کا مکان میں ہونا ممکن نہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے، اس صحیح مسلم اور ترمذی شریف کی حدیث کی شرح میں ثابت ہوا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ ایک بہت بڑے محدث اور سلف کے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے خالق کا حقیقی فہم حاصل کر سکے، کیونکہ ان کا پروردگار اس وقت بھی موجود تھا جب زمانہ اور مکان موجود نہیں تھے، اور نہ ہی زمانے یا مکان یا کسی اور چیز کے ساتھ شناخت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ان سب چیزوں کا پروردگار خالق ہے۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں حدیث نمبر 6141 کے تحت، ٹھیک ہے، تو ثابت ہوا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب اور امام ابن حبان کے مطابق اللہ موجود بلا مکان ہے۔ یہ دو علماء کے اوپر آپ کو فتویٰ لگانا پڑے گا، امام بیہقی رحمہ اللہ اور ان کے بعض اصحاب اور امام ابن حبان کی، انہوں نے اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ لا مکان میں ہے، تو آپ کو ان کے اوپر فتویٰ لگانا پڑے گا، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کہ وہ جہمیہ سے بدتر تھے۔ آپ اپنے دعوے میں کہہ چکے ہیں، حکم لگا چکے ہیں کہ جو اللہ کو لا مکان مانے وہ جہمیہ معتزلہ سے بدتر ہے۔ اب میرا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ بات کریں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو دیکھو آپ لگ بھگ 4 منٹ کے اوپر بولتے گئے، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا، میرے بھی بیچ میں کوئی نہ بولے۔ دیکھا سامعین کرام، میں بارہا کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، میری اس بات کو قلم بند کر لیجئے کہ جو من گھڑت عقیدے ہوتے ہیں نا، جو باطل عقیدے ہوتے ہیں، جو بے بنیاد عقیدے ہوتے ہیں، جہمیہ کے ہو، معتدلہ کے ہو، یا من گھڑت اور باطل تقلید کو بنیاد بنا کر، فلسفے کو بنیاد بنا کر جو عقیدے گھڑے جاتے ہیں نا، اس کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں، منہج سلف میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ پکا دعویٰ ہے۔ اب میں دیتا ہوں، دیکھو انہوں نے پہلے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی دلیل کہاں سے آنی چاہیے، قرآن یا حدیث، لیکن جو حدیث یہ لے کر آئے، کیا حدیث اور قرآن ٹکرا سکتی ہے؟ ایک اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کہ قرآن خود حدیث کی تشریح کرتا ہے ماشاءاللہ سے، لیکن جب یہی قرآن مجید آپ اٹھائیں گے تو بہرحال انہوں نے جو عقیدہ بنایا اس کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے، کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں؟ اول بھی تو ہے آخر بھی تو ہے۔ اللہ کے نبی یہ نہیں بولے کہ اللہ لا مقام ہے، یہ نہیں بولے، اللہ کے نبی اپنی زبان سے نہیں نکالے یہ بات۔ تو یہ انہوں نے تقلید میں یہ بات کہی ہے، نہ کہ یہ حدیث رسول سے ڈائریکٹ یہ بات ثابت ہے، یہ تقلید میں بات ثابت ہو رہی ہے ان کی، یہ پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ یہ بات تقلید میں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہوئی، حدیث کا حوالہ لیا، لیکن تشریح میں ہے وہ، یعنی تقلید ہو گئی۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھو صحیح بات کیا ہے۔ قرآن کی یہی آیت ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 3، تفسیر در منصور۔ مجھے اس کے اندر جو ہے سو یہ بتانے کے لیے نہیں آ رہا، اگر کوئی میری مدد کرنا چاہ رہے تو اس کے اندر بول سکتے کہ بھائی میں کل بھی کوشش کرا لیکن وہ اسکرین میں اس کے اندر شو نہیں کر پا رہا ہوں تھا، اسی لیے میں جو ہے سو گوگل میٹ کا سہارا لے رہا تھا، لیکن آپ اس طرف آ گئے زوم کے اوپر، کیونکہ آپ اس کے ایڈمن ہیں تو آپ ہی شاید ہو سکتا کرتے ہوں گے، یا پھر میں اس سے پہلے دکھاؤں یا پڑھوں، آپ جو ہے بتا دیں مجھے کہ میں کیا اس کے اندر اسکرین بتا سکتا ہوں کیسے۔ میری بات آ رہی ہے؟ مجھے تو خود نہیں اسکرین شیئر کا آپشن آ رہا ہوتا ہے، اس پہ کلک کر، نہیں آ رہا ہے اس کے اندر۔ گرین رنگ کا اسکرین، میں ہم تو لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے ادھر تو آ رہا ہے۔ میرے پاس کل بھی کوشش کرا، میں نہیں آ رہا تھا کل، ورنہ کل بھی کافی زیادہ۔ ہاں میں موبائل پہ ہوں، اسکرین شیئر کا شیئر بول کے آپشن دے رہا خالی اس کے اندر، بہرحال یہاں پر اسکرین بول کے دیا۔ چلو خیر، اس کے اندر اگر ابھی آ گیا، آ گیا، آیا، ابھی ابھی آ گیا، اچھا میں بول سکتا ہوں، ابھی آ گیا؟ نہیں آپ نہیں بول سکتے نا ابھی، میری بات میری تو، ہاں ہاں نہیں یار، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ ہاں چلو، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مدد نہیں کر سکتا، ہاں تو آپ اپنے اسکرین پہ کلک کیجئے، تو
राइट साइड पे जहाँ दिल का निशान पड़ा हुआ है उसके राइट में शेयर है, ऊपर तीर दिया हुआ है, क्लिक करें, बात खत्म। तो मैं देखो जूम के ऊपर तो क्लिक करा, अभी मेरे को तो शो नहीं कर रहा है ना। चलो इधर डिसेबल है अपनी तो स्क्रीन पे क्लिक करें हाँ ना, चलो तो अभी इस देखो window जरा पे आ नीचे जा। आ जाएंगे काफी सारी चीजें। चलिए अभी आ रहा क्या? ग्रुप में भेजो, मैं अभी आ रहा ना? चलिए हाँ सुभान अल्लाह। ये है, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि भाई हदीस कभी भी कुरान की आयत से नहीं टकरा सकती है। जो अल्लाह के नबी बता रहे तू ही अव्वल है और तू ही आखिर है, वल अव्वल वल आखिर, तो सेम टू सेम आयत है यहाँ पर। अगर आप इसको देखेंगे जो तफसीर दुर्र मंसूर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सॉरी अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ाहिरु वल बातिनु में, यही इमाम बैहक़ी, मैं दूसरों की बात नहीं बता रहा हूँ, इन्होंने जो बात पेश की उन्हीं की बात से इन्हीं के अकीदे को रद्द कर रहा हूँ। यहाँ देखिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अस्मा व सिफात में मिख्ताल बिन हय्यान रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया कि हम तक अल्लाह ताला के इस इरशाद के बारे में, ये जो इरशाद है इसके बारे में ये खबर पहुंची, हुवल अव्वलु वल आखिरु, ये जो अव्वल है हर शे से अव्वल, वल आखिर हर शे के बाद, वल ज़ाहिर हर शे के ऊपर, वल बातिन वो हर शे से करीब तर है, यानी वो अपने इल्म और खुदरत के सबब करीब है, हालांकि वो अपनी शान के मुताबिक अपने अर्श के ऊपर है, वो हर शे को खूब जानने वाला है। कितनी वाज़ेह दलील यहाँ पर आ गई देखिए आप। तो इससे आपका अकीदा रद्द हो गया माशाअल्लाह से। ठीक, पहले तो अकीदा आया था तकलीद से, अब मैं आपको उसकी कुरान की आयत का असल सही मफहूम क्या है, उसका असल सही माना क्या है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर मैं आपको एक और एक वजाहत भी लिया था इसके अंदर, फिर यही सेम बात आपको तफसीर मजहरी के अंदर भी है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिनु, इसके अंदर जो है इसको कुरान से टकरा रही है। हदीस कभी भी कुरान से नहीं टकरा सकती, याद रख लीजिए। तो यहाँ पर हजरत उमर से इस आयत के मुताबिक पूछा गया, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, और ये इसका मतलब बयान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इल्म, यानी अल्लाह ताला का इल्म है बता रहे हैं, जो वैसे ही अव्वल में है और वैसे ही आखिर में है बता रहे हैं। फिर सेम बात को रिपीट हुई आपको जो है सो किसमें, तफसीर बगवी में, इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन की तफसीर में फिर सेम टू सेम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल यहाँ पर नकल करके कह रहे हैं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु काब से, उनके शागिर्द से इस आयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका माना, बेशक इसका माना बता रहे वो, बेशक इसका उसका इल्म अव्वल में और आखिर में है, और इसी तरह उसका जाहिर इल्म बातिन इल्म की तरह है। बल्कि हो गई दलील आपकी माशाल्लाह से। फिर उसके बाद में और एक आपको तफसीर है, खैर हाँ चलिए यहाँ तक। चलिए सुभान अल्लाह। चलिए जी, अभी इसके अंदर मैं आपको पहली बात तो ये है, और एक मिनट, हाँ चलिए 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 चलिए। हाँ, सबसे पहली बात तो है दुर्र मंसूर के अंदर जो आपने हवाला दिया उसमें गलत तर्जुमा है, करीब नहीं है अल्लाह जाहिर। एक मैं आपको बताता हूँ, होल्ड करें एक मिनट। तू ही जाहिर है, तेरे ऊपर कोई शय नहीं है, तू ही बातिन है, तेरे नीचे कोई शय नहीं। आपने करीब का तर्जुमा जो है ना वो गलत है। ये इसलिए इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने अस्मा व सिफात में जो कहा है उससे यही साबित होता है कि हमारे बाज असहाब, अब आप हुक्म लगाए इनके ऊपर, आपको हुक्म लगाना पड़ेगा इमाम बैहकी और उनके बाज असहाब के ऊपर। पहले आप तौबा तो कर लो यार, आपके ने दलील पहुंची, आप उनके ने हवाला उनके ऊपर बीच में ना बोलो ना यार, ये आपकी शिकस्त है, ये आपकी शिकस्त है, आप बीच में बोल रहे हो। सुभान अल्लाह, ये आपकी शिकस्त है, आप बीच में बोल रहे हो। अच्छा बीच में मत बोलो। हाँ चलो मुकम्मल करिए। मुनीब भाई फेज भाई, ये सदर मुनाजिर मुनीब भाई है, बीच में बोला तो शिकस्त है आपकी। चलिए मैं माजरत तरफ का माजरत। को फतवा लगाना पड़ेगा इमाम बैहकी और उनके असहाब के ऊपर और इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, जो दोनों ने कहा है कि अल्लाह मौजूद बिला मकान है। मैं दोबारा इबारत पढ़ देता हूँ, आप वो गलत है, ठीक है। करीब नहीं अल्फाज, तू बातिन है क्योंकि तेरे नीचे कोई शय नहीं, करीब नहीं, तेरे जब इसके ऊपर कोई चीज नहीं और ना इसके नीचे कोई चीज है तो इसका मकान में होना मुमकिन नहीं। ये इमाम बैहकी रहमतुल्लाह का मुफस्सल कलाम बता रहे हैं। फिर इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह फरमाते हैं
مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے خالق کا حقیقی فہم حاصل کر سکے، کیونکہ ان کا پروردگار اس وقت بھی موجود تھا جب زمانہ اور مکان موجود نہیں تھے، اور نہ ہی زمانے یا مکان یا کسی اور چیز کے ساتھ شناخت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یعنی کہ اللہ ان سب چیزوں کا پروردگار ہے۔ جب اللہ سب مکان کا خالق ہے تو وہ مکان کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے ایک ٹی وی کو کریٹ کیا ہے، میں ٹی وی کے اندر تو نہیں ہو سکتا، تو مکان مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اب امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ وہ جہمیوں سے بھی بدتر ہیں، آپ کو اصحاب امام بہقی پر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ وہ جہمیہ سے بھی بدتر ہیں، پھر آپ کو اگلے حوالے بھی دوں گا۔ سبحان اب آپ کی اللہ۔ باری۔ دیکھا سامعین کرام، میں ان کو کیا کرا تھا بھائی، ان کو میں نے کہا تھا کہ تمہارا عقیدہ تقلید سے ثابت ہوا، قرآن کی اللہ کے نبی تو نہیں بولے، نہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں لا مقام ہوں، نہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ لا مقام ہے، نہ کسی صحابی نے کہا۔ تو یہاں پر میں آپ کو صحابی رسول کی بات بتا رہا ہوں، آپ تقلید کی طرف ہے، یعنی کہ منہج سلف میں آپ نہیں آنا چاہ رہے۔ پھر میری ابھی پڑھ کے سنایا نا ابھی تفسیر بغوی پڑھ کے سنایا نا میرے بھائی، ابھی آپ بیچ میں آ گئے تو پھر میں اب کیا بولوں آپ کو؟ پھر ایسا ہو جاتا، کبھی کبھی انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی۔ تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں اس بارے میں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے بتا چکا ہوں کہ اس آیت کی تفسیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں۔ تو کیا ہے یہاں پہ؟ آپ تو صحابہ کو چھوڑ کے کدھر آ گئے؟ امام بیہقی کی تقلید میں آ گئے آپ، سبحان اللہ۔ صحابی کی بات پیش کرتے تو بھی سمجھ میں آتا ہو بھائی، صحابی بات بتا رہے ہیں ماننا تو پڑے گا، لیکن صحابی کی بات آ کے ٹکراتی ہے کسی سے بھی تو ہم کو سلف نے یہی بات بتائی، چار ائمہ نے، کہ ہماری بات اگر ٹکرائے کسی صحابی سے تو ہماری بات کو چھوڑ دو۔ تو آپ کو یہ واجب ہے آپ کے اوپر اب کہ سلف کی بات آنے کے بعد آپ کو چھوڑنا پڑے گا، صحابی کی بات آنے کے بعد آپ کو ان کی بات چھوڑنا پڑے گا پہلے۔ اب دوسرے آپ بار بار بول رہے کہ بھائی یہ عقیدہ جہمیہ سے بدتر بول کے بولے نا، تو اس کی میں آپ کو ایک وضاحت بتا دے رہا ہوں۔ پہلے تو جہمیہ کا، اس کے بعد میں معتزلہ کا ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے تو دیکھو، ہمارے جو جہمیہ ہے نا، یہ جہمیہ کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا کہ بھائی اللہ ہر جگہ ہے، ذات کے اعتبار سے یہ مانتے تھے۔ بھائی جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ذات، تھوڑا اگر ٹائم زیادہ ہو رہا تو میں معذرت چاہ رہا ہوں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کی ہر جگہ کیسے لا رہے، تو وہ قرآن کی آیت پیش کرتے تھے، وہ آیت جو کہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ آیت واضح لے کر آتے تھے۔ پھر ما یکون من نجوا والی آیت لے کر آتے تھے، جب واضح اللہ خود بول رہا، وہ بولتے تھے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب تم دو ہوتے ہو، انسان کہاں ہوتا دو؟ مقام ہے یا لا مقام ہے؟ انسان تو مقام ہے، تو اللہ خود کہہ رہا ہے ہر جگہ ہے۔ تو یہ عقل لگا کے، فلسفہ لگا کے، یہ بس ایسے، تو اس کے اوپر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے ان کے اوپر کتاب لکھنا پڑا ان کو، رد جہمیہ۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، ان کو کتاب لکھنا پڑا رد جہمیہ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھنا پڑا رد۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی جہمیہ کے پاس قرآن کی آیت بھی تھی، حدیث رسول تھی، وہ حدیث لے کر آتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، نماز کے لیے آگے گئے تو سامنے قبلے کی طرف تھوک دیکھا تو اللہ کے نبی اس کو خروج دیا اور بولے کہ تم جب نماز میں ہو تو سامنے نہ تھوکو کیونکہ تمہارے سامنے اللہ ہوتا۔ تو یہ واضح دلائل وہ لے کر آتے تھے، لیکن سلف کا فہم ان کے پاس نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ سلف کا فہم نہیں تھا۔ آپ کا نہ کوئی واضح قرآن کی آیت ہے، نہ واضح کوئی جس میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، نہ واضح کوئی صحابی بتا رہے ہیں۔ تو پھر ہوا نا، یہاں پر تو واضح قرآن کی آیت بھی ہے جہمیہ کا نے، واضح حدیث رسول بھی ہے، منہج بھی نہیں ہے۔ تو وہی تو میں بتایا، جہمیہ سے بدتر عقیدہ ہو گیا پھر، تخلیق کو بنیاد بنانے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ واضح کوئی آیت نہیں ہے، واضح کوئی حدیث نہیں ہے۔ میں نے مسلم شریف اور ترمذی شریف کی واضح حدیث پڑھ دی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے۔ تو ہی باطن ہے، تیرے نیچے کوئی شے نہیں ہے۔ اس حدیث سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ امام بہقی نے اس کی شرح بھی یہی کی ہے، امام ابن حبان نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ آپ کو امام ابن حبان جو سلف سے ہیں اور امام بہقی، ان پر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ جہمیوں سے بدتر ہیں۔ دوسری بات، آپ نے کعب الاحبار کا قول پیش کیا، یاد رکھیے کعب الاحبار یہودیت سے مسلمان ہوئے تھے، اور کعب الاحبار جو ہے اسرائیلی روایات بہت استعمال کرتے تھے۔ کعب الاحبار کو
لوگوں نے اس پر جرا بھی کی ہے کہ اسرائیلی روایات بہت استعمال کرتے تھے. دوسرا آپ مجھے سند پیش کریں حضرت عمر نے یہ کہا ہو, حضرت عمر نے یہ کہا ہو, آپ اپنی سند اس کی صحیح سند پیش کریں. ٹھیک ہے, چلے میرا اللہ ٹائم. اکبر. دیکھیے پھر گھس پٹ کے آپ صرف تقلید کرنے چاہ رہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں جس طرح, اچھا سنو, جس طرح جہمیہ کے پاس واضح آیت ہے, اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جب تم سامنے ہو تو اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے, قبلے جب تم نماز کے لیے ٹھہرتے ہو تو اللہ تمہارے سامنے ہوتا ہے. جہمیہ کا نے یہ دلیل تھی, اور اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے, قرآن کی آیت ہے, واضح ہے اس کے اندر. لیکن منہج سلف نہیں تھا ان کے پاس, فہم صحابہ فہم سلف نہیں تھا ان کے پاس, تو ان کو اہل سنت سے خارج کرے. آپ کے پاس قرآن, وہ جو حدیث آپ پیش کرے صحیح مسلم کی, اس کے اندر تو اللہ کے نبی نہیں بتا رہے نا, یا پھر آپ خود بول دیتے امام بیہقی کا نام لینے کے بجائے آپ اللہ کے نبی کا نام لے کے بولتے. دیکھو اللہ کے نبی بولے والاول کے نہیں بولے, اللہ کے نبی بولے اللہ لا مقام ہے, بولے نہیں بولے, نہیں بولے. تو یہ آپ تقلید کر رہے ہیں, سیدھا سیدھا آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑتا. میں بولا نا, بجائے تقلید کے من گھڑت عقیدے ثابت ہی نہیں ہو سکتے. اور آپ کو جہمیہ کا جہمیہ سے بھی بدتر بتا دیا, کیونکہ واضح ہے ہی نہیں آپ کا عقیدہ. آپ تو تقلید کو لے کر آ رہے بیچ میں, ہم تو واضح آیت لے کر آ رہے ہیں آپ کا, نہیں, اور واضح ہمارے پاس حدیث رسول موجود ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ عرش کے اوپر ہے. ہم اگر کہہ رہے اللہ عرش پر ہے تو اللہ نے خود کہا, اللہ کے نبی نے کہا, صحابہ نے کہا, اور واضح ہے, اس میں کسی کی تشریحات کی, کسی کا انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے اندر, واضح کہا انہوں نے. تو آپ تو تقلید کا سہارا لے رہے ہیں حدیث کو لے. اللہ کے نبی بتاتے کہ اللہ لا مکان ہے تو میں ایکسپٹ کر لیتا, جزاک اللہ, شکریہ, بارک اللہ کہتا, میرے علم میں نیا اضافہ نئی حدیث دی آپ بول کے. لیکن آپ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا دیا. ٹھیک ہے, اگر ہم اب اس کی سند پہ جائیں گے تو پھر ٹاپک چینج ہو جائے گی. لیکن آپ کو کیونکہ بات آ گئی سلف کی, صحابہ کی بات آ گئی, تو پھر آپ کو بجائے توبہ کرنے کی پھر بات گول مٹول کر رہے آپ. بس خلاص, سند پیش کریں, سند پیش ہاں کریں. چلو ایک آپ پہلے تو یہ اس سے آپ یہ مانا تو کر کے دکھائیں کہ اولو کا مانا لامکا ہے. لامکا کیسے ہو گیا؟ اولو کا مانا لامکا کیسے آتا؟ کوسی عربی سے آتا. سند پیش کریں. پہلے آپ کے اوپر یہ دیکھ لو, درمیان میں پھر درمیان باپ جو ہے درمیان میں گفتگو نہ کریں, اپنے اپنے ٹائم میں مطابق. ہاں میری بات کا آپ جواب دیجئے. جب اللہ کے نبی, یہ دیکھو کون ہے میرے بھائی, تھوڑا سا وہ ویڈیو کو یہ کر دیجئے نا. رام بھائی کا چپ رہیے گا, بیچ میں نہ بولیے گا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتا رہے ہیں اللہ لا مقام ہے, اولو والآخرو کا معنی بتا رہے ہیں. تو اللہ تو یہ تو آپ کا عقیدہ تو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی کچھ اور بتا رہے ہیں, اس کے مفسرین کچھ اور بتا رہے ہیں, اور آپ جو ہے سو کچھ اور ہی. اور امام بیہقی کیا بولے, اور وہ کیا بولے امام بیہقی, اس کی میں سب کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میرے کو یہ بتا دو اولو کا معنی لا مکہ کیسے آیا, ذرا کر کے بتاؤ, کوئی عربی کی ڈکشنری لا کے بتا دو. تخلیق کا سہارا لیتے تو لے لو. والآخرو کا معنی لا مکان کا آتا, اگر لا لو. پھر کوئی بولے آپ کو عربک گرامر کے حساب سے لاتے تو لا لو. اولو کا معنی لا مکان. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ کا ٹائم. میں آپ سے سادہ سا سوال کروں گا. پہلی بات تو یہ, کعب الاخبار اسرائیلیات بہت لے کر آتے تھے. کعب الاخبار صحابی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسرائیلیات بہت لے کر آتے تھے. دوسری بات, حضرت عمر سے جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کی مجھے سند پیش کر دیں. آپ تو بہت بڑے محقق ہیں نا, آپ تو اہل حدیث ہیں, اس کی سند پیش کریں. بس میرا آپ سے یہ سوال. چلیے ہو گیا نا آپ کا, سبحان اللہ. تو دیکھا سامعین, جو حدیث کو بنیاد بنائے اب وہ حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. لو پھر سے میں آپ کو اور ایک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی جو ہے سو اصلاح ہو جائے اس مسئلے میں. اس کے اندر جو ہے آپ کو کیا ہے ان کا سند پیش کریں بس. میں بتا رہا ہوں, ابھی ذرا رک جاؤ نا. توحید اسماء و صفات کے بارے میں. اس کے بعد کہاں ہے یہ, ذرا ایک منٹ رک جاؤ. جب تک میں آنے کے لیے معذرت چاہتے ہیں, آپ بھی ہمیں بتا دیں کہ وہ صرف اسرائیلی روایت ہی بتاتے ہیں, تھوڑا سا اس بارے میں آپ. نہیں, آپ درمیان میں گفتگو نہ کریں, کوئی بھی دوسرا بندہ درمیان میں. ہم گفتگو نہیں کر رہے, ہم تو مطالبہ کر رہے ہیں. جب تک یہ وہ بھی آپ مطالبہ نہیں کر سکتے, آپ چپ رہیں, ٹھیک ہے. کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے جو ہے. چلو یہ
کس کی کتاب ہے یہ؟ تھوڑا چیک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر ایسا نہ ہو کہ بھائی آپ جو ہے کوسی کتاب پڑھ کے سنا دے رہے ہیں کیا ہے بول کے۔ یہ کتاب ہے، کیا نام ہے اس کتاب کا؟ چلو یہاں ہے، ایک منٹ لائن پہ رہو ذرا، اس کو پڑھے تک یہ کتاب کا نام چیک کر رہا ہوں میں۔ معتزلہ کے بارے میں بتا رہے ہیں ادھر اہل، ارے پڑھ کے سنا رہا ہوں، پہلے سنو، پھر میرے بیچ میں نہیں بولانا میں آپ کو، میں کچھ بولا کچھ نہیں بولانا تو سنیے یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں اس میں۔ یہ بھی معتزلہ باہم مختلف رائے رکھتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالی اللہ ہر جگہ ہے، اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ اس کی تدبیر ہر جگہ کا فرمان ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی مکان کی قید سے آزاد ہے اے لو مبارک ہو معتزلہ کا عقیدہ۔ اور کہتے تھے وہ ازل سے جس انداز پر ہے ابھی بھی اسی پر قائم ہے۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، یعنی تمام جگہوں پر ہے، اس کی ذات ہر جگہ موجود ہے بول کے بتا رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا دیا، یہ لو کون ہے یہ اتنے بڑے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے بتا دیا میں آپ کو۔ تو آپ کو جب دلیل آ گئی تو اب آپ کو جو ہے ہلے بہانے بنانے کے بجائے معتزلہ کا عقیدہ ثابت کرا، اور جہمیہ سے بدتر عقیدہ ثابت کر دیا میں، کیونکہ نہ کوئی واضح اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے نبی نے بتایا، نہ کسی صحابی نے بتایا۔ ہاں کوئی مسئلے کی بات نہیں، چلو آپ کے ٹائم میں آپ بولو، پڑھ لیجئے جب تک اس کو میں اسکرین پہ رکھ رہا ہوں۔ میرا ان سے سوال تھا کہ حضرت عمر کی طرف انہوں نے جو منسوخ کیا ہے حضرت عمر سے ثابت کریں اور سند کے ساتھ ثابت کریں کہ حضرت عمر نے یہ تعبیر کی ہو۔ یہ سند دکھانے میں ناکام رہ گئے، یہ تو ادھر بھاگ رہے ہیں، دوسری طرف باتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس سند موجود نہیں ہے۔ مسلم شریف کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ سند دین ہے، سند کے بغیر جو چاہے کوئی بندہ کہہ دے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ سند دین ہے، سند کی بہت اہمیت ہے، ان کے پاس سند موجود نہیں حضرت عمر کے قول کی، اور قابل اخبار حجت نہیں ہے، قابل اخبار اسرائیلیات بہت بیان کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو دوبارہ دیکھیں، جب تک یہ پہلی بات کلیئر نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھیں گے، نہ ہم دوسرے علماء کے حوالے دیں گے۔ پہلے جو میں نے 2 علماء کے حوالے دیے، ان کو ان پر فتویٰ لگانے پڑے گا کہ وہ جہمیہ سے بدتر ہیں۔ ٹھیک ہے، امام ابن حبان کے اوپر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ وہ جہمیہ سے بدتر ہیں، اور امام ابن حبان سلف سے ہیں، اور ان کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب، اکیلے امام بیہقی نہیں ہیں، ان کے اصحاب، ان سب نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان سے اللہ کے مکان کی نفی پر استدلال کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کیونکہ تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو باطن ہے کیونکہ تیرے نیچے کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور نہ اس کے نیچے کوئی چیز ہے تو اس کا مکان میں ہونا ممکن نہیں۔ بیچ میں کوئی نہ بولے پلیز، بیچ میں کوئی نہ بولے۔ وہ میوٹ کر دیجئے نا، کوئی اگر ہے تو ان کو آپ لوگ تنبیہ کرو نا بھائی۔ میوٹ کر دیا۔ اچھا، تو آپ کو امام ابن حبان کہتے ہیں صحیح ابن حبان میں مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے خالق کا حقیقی فہم حاصل کر سکے، کیونکہ ان کا پروردگار اس وقت بھی موجود تھا جب زمانہ اور مکان موجود نہیں تھے، اور نہ ہی زمانے یا مکان یا کسی اور چیز کے ساتھ اس کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو ان سب چیزوں کا پروردگار ہے، خالق ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ جو جہمیہ اور معتزلہ سے بدتر ہے، تو آپ کو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیکھیں، یہ اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیں آپ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ وہ جہمیہ سے بدتر ہیں۔ آپ کو امام بیہقی، صرف اکیلے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ ان کے اصحاب پر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ وہ جہمیہ سے بدتر ہیں۔ اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ حضرت عمر والے قول کی سند پیش کریں، آپ وہ سند پیش نہیں کر سکے۔ ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک آپ سند پیش نہیں کر سکتے، جب تک آپ سند پیش نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، چلیے سیدھا ابھی دیکھو، ابھی ان کا پہلے قول بتا دیا میں کہ بھائی هو الاول کا یہ معنی کر کے بتا دے، تقلید کا سہارا لے سکتے تو تقلید کا سہارا بھی لیو، بولے تو آج تقلید بھی بیچاری کچھ بھی کام نہیں کر رہی ان کی۔ بہرحال اولو کا معنی لامکہ آتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے واضح ثابت ہی نہیں ہو رہا۔ اب آپ تقلید میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کی تقلید کو میں ڈوبتا ہوا میں کہیں کو کنارہ بنوں، آپ ڈوبو تقلید میں اپنی۔ میں جو ثابت کرنا تھا سامعین آپ کو بولا نا، ایک تو یہ ابھی تک قرآن کی آیت نہیں پیش کرے، اور حدیث میں ان کا عقیدہ واضح نہیں ہوا، اللہ کے نبی نہیں بتائے اللہ لامکہ ہے۔ میں پہلے ہی بتایا کہ اللہ کے نبی سے وضاحت نہیں ہے، نہ کسی ایک صحابی کا بھی انہوں نے نام لے کے بتایا کہ کسی صحابی نے واضح طور پر بتایا۔ اب پہلے بتایا کہ بھئی اب یہ وہ اس کے اوپر سند مانگ رہے ہیں، بھئی سیم ٹو سیم بات
یہی سلف مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں اس کے آپ 40 سے 50 تفسیریں جتنی بھی اٹھا کے پڑھ لیں، سب نے یہاں پر یہی معنی مراد لیا ہے، لیکن جو کہ بڑے بڑے معتبر تفاسیر تھے میں وہ بتانا چاہ رہا تھا، بتا دیا۔ اب دیکھیے ان کی بات سیدھا سیدھا یہ لامکہ جا کے حدیث رسول سے ٹکراتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا صحابی ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کو پوچھے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کہاں تھا بول کے پوچھے کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی۔ ہاں سنیے، نہیں وہ جس سے پہلے بھی ویسی ہوا، کل بھی ویسی ہوا، لیکن اب انہوں مکمل کرے اس کو، واللہ عالم کیا چل رہا ان کا۔ نہیں میں بولا اس لیے اس پہ نہیں بات کرنا بولے تو اب ان کی ضد ہے، اب واللہ عالم۔ خیر، تو اب یہ تو صحابی سے بات ٹکرائی، اس کے علاوہ کئی مفسرین نے اس کا معنی الگ بتایا، هو الاول والآخر والظاہر، یا پھر میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ آپ ان مفسرین کے اوپر فتویٰ لگاؤ پھر بول کے میں آپ کو بھی بول سکتا ہوں، تو لہٰذا یہ بہانے بنانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک۔ اب اللہ کے نبی سے صحابی رسول عمران بن حسین، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کو پوچھ رہے ہیں کہ جب مخلوق کی تخلیق سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا، پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی چیز نہیں تھی بول رہے ہیں، لا مقام تھا نہیں بول رہے ہیں، کوئی چیز نہیں تھی، اور آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز سے پہلے اللہ لکھ دی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا، یہاں ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آپ کی بات ٹکراتی ہے اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے، اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھی، اس تحریر کو اللہ نے اپنے پاس عرش کے اوپر رکھا ہے۔ پھر اتنی واضح بات آ رہی ہے اللہ کے نبی سے ٹکرا رہی، تو اصول کیا ہے پہلے آپ کو اصل اصول معلوم ہے۔ ذرا 2 منٹ، ذرا 1 منٹ، جب آپ کے لیے دلائل نہیں ہے تو آپ لمبی کر سکتے ہیں، میں جب کوئی بول رہا ہوں کوئی حدیث کے بارے میں تو میں اپنی انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں تو آپ میرے کو روک سکتے ہیں، میں حدیث کے بارے میں بول رہا ہوں تو آپ جو ہے اس کو انٹرپریٹیشن کو نہ روکیں نا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے آپ کی ٹکراتی ہے، یہ آپ کو میں بھی بولنے کے لیے بول سکتا ہوں کہ بھائی آپ ان لوگوں کے اوپر فتویٰ لگاؤ، تو یہ بہانے ہیں خالی، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ تو ہاں چلیے، بیچ میں آ گئے آپ، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، بس اب میری باری ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذاکر بھائی، سب سے پہلی بات کہ آپ فتویٰ دے چکے کہے وہ جہمیہ اور معتزلہ سے بدتر ہے، یہ محدث فورم چھوڑ دے، میری بات سنیں غور سے۔ نہیں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ اپنی بات کر لو نا میرے بھائی۔ آن لائن شیخ گوگل سے مدد نہ لو آپ۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ آپ فتویٰ دے چکے ہیں کہ جو لا مکان کہے وہ جہمیہ اور معتزلہ سے بدتر ہے، جبکہ میں نے ایسا فتویٰ نہیں دیا، اس لیے آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے کہ ان پر فتویٰ لگائیں۔ اگر کوئی اللہ کو مکان میں مانتا ہے تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کے فہم میں غلطی ہے اور وہ گمراہ ہے، ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ جبکہ آپ کفر کا فتویٰ لگا چکے ہیں کہ جو اللہ کو لا مکان کہے وہ جہمیہ اور معتزلہ سے بدتر ہے۔ اب جہمیہ کافر فرقہ تھا، ٹھیک ہے، جہمیہ کافر فرقہ تھا۔ آپ کا امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کو، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے جہمیہ سے بدتر کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اب آگے بڑھتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ معلوم ہے کہ مجسمہ مشبہہ نے اس آیت، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہ دھسا دے، سورہ ملک آیت نمبر 16۔ مجسمہ نے اس سے کان کا ثبوت اخذ کیا ہے۔ ان کا جواب مسلمانوں کے اجماع سے یہ ہے کہ اس آیت کا ظاہری معنی نہیں لیا جا سکتا۔ من فی السماء کا معنی وہ فرشتہ کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کا عذاب نازل کرے، وہ جبرائیل ہیں۔ اس آیت کی بات میں جو آیا ہے کہ زمین میں نہ دھسا دے سے مراد اللہ کے حکم سے ہے، تعویل کر رہے ہیں۔ آپ فتویٰ لگائیں امام فخر الدین رازی کے اوپر کہ وہ اللہ کے مکان کے نفی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام ابو حیان الاندلسی اسی آیت کے تحت، سورہ ملک کی آیت نمبر 16 کے تحت کہتے ہیں کہ یہ استعارتی بات ہے، کیونکہ یہ بات عقلی دلیل سے قائم ہو چکی ہے کہ اللہ کے لیے مکان کی حدود کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہ ایک استعارہ کے طور پر ہے کہ اللہ کی آسمانوں پر سلطنت ہے، اس کے ظاہری معنی مراد نہیں۔
امام ابو حیان الطوسی تفسیر بحر المحیط سورہ ملک آیت نمبر 16۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے امکنا کو پیدا کیا ہے، وہ امکنا کا محتاج نہیں، وہ مکان اور زمان کے پیدا کرنے سے پہلے ازل سے تھا، اس کا کوئی مکان اور زمان نہیں تھا، وہ اب بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ پہلے تھا۔ تفسیر قرطبی سورہ ملک آیت نمبر 16 کے تحت۔ اور بھی بہت علماء ہیں، آپ کو ان سب علماء پہ فتوے لگانے پڑیں گی، جامعہ معتزلہ سے بدتر ہیں، ٹھیک ہے، یہ سکین بھی آپ کے سامنے موجود ہے، ہاں کوئی مسئلے کی بات ٹھیک نہیں، ہے، اس کے بعد میں آپ کو ہاں کوئی مسئلے کی بات نہیں، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا، آپ لگاتار 4 منٹ بولتے گئے، ٹھیک۔ چلیے سامعین، پھر سے آپ نے غور کیا، اگر پیش کرنی ہے، اگر آپ نے بغور پھر بیچ میں، پھر میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا، میں آپ کو هو الاول والآخر کا معنی بولو بولا، تقلید کا سہارا لیے نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں؟ پھر آپ کی بات آپ رکھو، میری بات نہیں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے صرف بولا سند کا مطالبہ، ہاں وہ میں بھی مطالبہ کرا تھا ان سے، میرے مطالبے کو پورا نہیں کرے، میں ان کا مطالبہ پورا کرتے بیٹھوں۔ بہرحال حقیقت آنے کے بعد بھی یہ تو صرف بہانہ ہے، تو یہ اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ بہرحال آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انہوں فلاں 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 جتنے بھی سلف کا یا پھر محدثین کا بھی نام لیا، سوائے تقلید ہی تو کہیں گے نا اس کو، یہ نہیں بولے اللہ کے نبی بولے بول کے نہیں بولے، سنا آپ نے اللہ کے نبی بولے اللہ لامقام ہے، آپ نے سنا نہیں سنا؟ یعنی حدیث رسول سے ثابت ہی نہیں ہو رہا، میرا جو دعویٰ ہے وہ برابر ہی سے، نہ ان کا عقیدہ قرآن کی ایک واضح آیت سے ثابت ہو رہا، نہ حدیث سے، یہ نہیں بول رہے اللہ کے نبی بولے فلاں حدیث میں بولے تو میں جزاک اللہ خیر شکران بولتا ہوں، اللہ کے نبی جو اولو کا معنی لامکا کوئی بھی بولے تو بولو، کوئی بھی نہیں بولے، جتنے مفسرین برا رہے وہ اس کا معنی اصل میں یہ ہے، وہ آپ کو نہیں ہونا ہے، خیر وہ آپ کا مسئلہ ہے، میں نہیں کر سکتا کچھ بھی۔ اس کے بعد جو حدیث کا معنی آپ نہیں بتائے، بہرحال چھوڑ دو وہ۔ اس کے بعد آپ جو ہے امام یہاں پر جو ہے ابو بکر زکریا یحییٰ بن عمار سجستانی رحمت اللہ علیہ، یہ دیکھو کیا فرماتے ہیں، ہم جہمیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ تمام جگہوں میں دخل کیے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ کتنی واضح بات ہے، پھر وہ ہوا ماکم اینا ماکم تم کی وہ ماشاءاللہ سے بتا رہے ہیں یہاں پر، تو یہ چیز میں آپ کو بتا دیا۔ اور ایک آپ کو چیز بتا دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے یہاں پر کہ ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کی ہے ماشاءاللہ سے، صحیح مسلم کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی کو لایا گیا سامنے مارے، صحابی، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے، اللہ کے نبی وہ صحابیہ سے پوچھے، اس باندی سے پوچھے بتا اللہ کہاں ہے، این اللہ، تو وہ بولے انت فی السما، وہ آسمانوں میں ہے بولے، ٹھیک ہے، وہ کہاں ہے، آسمانوں میں ہے بولے۔ اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دیکھو کون کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، کیا نام ہے ان کا، معاویہ بن حکم، ارے آڈیو رک جا رہی بری، خیر، اس حدیث کی شرح میں امام ابن عبد البر، یہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، نہیں اس سے پہلے جو ہے سو اس حدیث کی شرح میں کون بول رہے بھائی، ابو الحسن اشعری، ارے بھائی کیا ہو گیا، کراک ہو جا رہے ہیں لوگ، ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ اس آیت، اس حدیث کی تفسیر صحیح مسلم کی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں، اس سے یعنی کہ وہذا يدل علی ان اللہ تعالی علی عرش فوق السماء، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے بول کے بول رہے ہیں، اس حدیث کا تفسیر کون، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد میں پھر امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت میں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم واضح ہے، جس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کہ اللہ کہاں ہے، اس لونڈی کا جواب کہ آسمانوں کے اوپر ہے، اہل حق اس پر ہیں۔ ارے یہ کیا ہے بھائی، یہ کوئی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم، ہاں ٹھیک ہے، یہ محدث فورم سے آپ لے رہے ہو کاپی پیسٹ، میں کہاں سے بھی لوں گا نا، آپ لے لو نا، آپ تخلید بابا کو لا لو، کوئی مسئلے کی بات نہیں، بیچ میں نہ بولو، ہاں تو پھر میرے بھی بیچ میں آپ بولو نا، پھر گوگل سے آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک علم نہیں ہے، آپ محدث سبحان فورم اللہ۔ گوگل سے آپ علم لے رہے ہو۔ اچھا، آپ سے میرا سوال تھا کہ آپ نے وہ جو قول کعب الاحبار والا دکھایا، تو کعب الاحبار تو حجت نہیں ہے کیونکہ وہ اسرائیلیات بیان کرتے تھے، آپ مجھے حضرت عمر سے سند کے ساتھ ثابت کر دیں، آپ کا دعویٰ ہے نا کہ آپ کا فہم جو ہے وہ سلف کے مطابق ہے، تو آپ حضرت عمر سے ثابت کر دیں، جبکہ میں نے آپ کو امام ابن حبان، امام بہقی سے ثابت کر دیا، امام ابن حبان کا بھی شمار سلف میں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے ثابت کر دیا. ویسے بھی حدیث خود بھی واضح ہے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ہم اس حدیث کے اوپر مدلل اور پراپر بات نہ کر لیں. حدیث خود واضح ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. وہ کیسے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں. اگر اللہ مکان میں ہوتا تو اللہ سے پہلے وہ مکان ازل سے ہوتا. اگر اللہ مکان میں ہے تو مکان بھی ازلی ہو جائے گا، اور یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کوئی شے کوئی چیز ازل سے موجود نہیں ہے. مکان تخلیق شدہ چیز ہے. اللہ تخلیق سے بالا تر ہے، اللہ اپنی تخلیق کے اندر نہیں ہے. اللہ اچھا اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے. تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے. تو ہی باطن ہے، تیرے نیچے کوئی شے نہیں ہے. اس کی تفسیر کے لیے میں نے صرف امام بہقی اور ابن حبان کو پیش کیا، حالانکہ یہ حدیث خود واضح ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. اور میرا آپ سے دوبارہ سوال ہے کہ آپ نے حضرت عمر کی طرف جو قول منسوب کیا اس کی سند پیش کریں. اگر آپ اگلی آڈیو میں سند پیش نہیں کرتے تو منیب بھائی سن لیں اور میں اس کو ٹوکوں گا. ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے سند پیش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا. بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو ابھی بھی ٹائم دے رہا ہوں. هو الاول کا معنی لا مکان کر کے بتا دو آپ. چلو، اور آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، ذرا عربی گرامر لاؤ. سے پوچھو. ارے تم تقلید کہیں کو کر رہے ہیں جب واضح ہے نا؟ آپ نے جھوٹ بولے پھر اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے. اتنا بے شرم بولوں اب آپ کو، کچھ بولے تو بولے ایسا بولتے. ارے امام بحقی کی تقلید میں تو اللہ کے پھر صحابہ، تو پھر ان پر کیا بولو گے آپ؟ پھر میرے بیچ میں نہ بولو آپ، یہ دیکھیں میرے بیچ میں نہ بولے نا. ہاں تو یہی تو بتا رہا ہوں میں، کتنی صاف اور شفاف طریقے سے کتنے کتنے. ارے میری بات پھر بیچ میں نہ بولے نا. سند پیش کریں ان کو. دیکھو میرے بیچ میں نہ بولے. آخر تک یہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اب وہ نہیں پیش کر رہے تو ان کو بیچ میں نہ بولے نا بھائی. دیکھیے دیکھو میرا ٹائم پورا کھا لیا انہوں. خیر بہرحال کوئی مسئلے کی بات ہے، میں پھر سے اپنا ٹائم یہاں سے چالو کر رہا ہوں 52 منٹ. کوئی مسئلے کی بات نہیں، اور بھی اگر میرے کو اور 3-4 منٹ دے رہے تو میں جزاک اللہ خیر بولتا ہوں، کیونکہ اتنا مواد ہے ماشاءاللہ سے باطل کا رد کرنے کے لیے اہل حق کے پاس ماشاءاللہ. تو دیکھا سامعین انہوں نے اب پھر اتنے جب سے تو نہیں بولے واضح ہے واضح ہے واضح ہے بول کے. آپ اتنی دیر ہوگی 50 منٹ ہو گیا نہیں بولے، اب پھر واضح کتنا کھلا جھوٹ بولے دیکھ لو آپ. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ ہے. واضح اللہ کے نبی بولے کہ استغفر، تو پھر بول کے دکھاؤ. اللہ کے نبی بولے اللہ علامہ کہیں بولو. امام بحقی کا سہارا کہیں کو لے رہے؟ جب واضح ہے تو امام بحقی کہیں کو آئے؟ امام بحقی کیوں آئے جب واضح ہے؟ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ کہ واضح ہے واضح ہے واضح. اور اولو کا معنی لامکا ہے تو وہی وہ بھی نہیں بول رہے. ان کو پوچھو کہتے جا کے کہیں کو ان کی امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کے ادھر آ گئے کیا؟ خیر بہرحال چھوڑ دو، وہ الگ مسئلہ ہے. اب میں کیونکہ یہ عقیدہ باطل ہے نا، انہوں تو نہ کہ قرآن کی آیت دیے واضح طور پہ، نہ حدیث دیے، نہ کوئی صحابی کی بات بتائے، تو میں بھی ایک باطل ہی قول ہے وہ، پھر بھی میں وہ باطل کو توڑنے باطل کی بات بتایا تو کچھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ اینالائز ہو جائے، کچھ جو ہے ایک بولتے نا ریئلائز ہو جائے، بس اس مسئلے کے لیے بتا رہا ہوں میں. وہ بات یہ ہے کہ آپ کو الرسائل السبع امام کیا ابو منصور ماتریدی کی بھی کتاب ہے، یہ شرفیق الاکبر لکھے شاید انہوں اس کے نام سے. تو اس کے اندر کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ وہ وہی موتی البلخی کا قول وہ بھی نقل کر رہے ہیں وہاں پہ. ان کو پوچھے کہ بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، اس کے اوپر کیا ہے بول کے بولے. تو جب سے ان کو پوچھ رہا ہوں کہ بھائی یہ لامکا کہاں ہے، آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، یہ مشرق میں ہے کہ مغرب میں ہے، کوئی اس کی کوئی ہے؟ آپ دیکھیں ابھی تک انہوں بتا دیے. ہم تو کھلا بتا رہے ہیں کہ اللہ ہمارا 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر، اور ہر تفصیلات یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ کھل کے بتا رہے ہیں کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، تیسرے سے چوتھے، 7 آسمانوں کے اوپر پانی، اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش، پھر اللہ عرش کے اوپر. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اتنی واضح بات بتا رہے ہیں، لیکن یہ لامکا کہاں ہے کوئی وضاحت نہیں ہے اس کا، کوئی وضاحت. ہاں یہی آپ کو میں یہاں پر یہ کیا نام ہے ان کی کتاب سے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا یہاں پر آپ کو اسکین لگا دیتا ہوں یہاں پر ابھی. ٹھیک ہے، آپ بات کرنے کے دوران لگا دیتا ہوں، دیکھ لو. ہاں وہی بات ہے وہاں پر لکھی ہوئی، اللہ کے نبی کا نام لے کے وہ بات بتا رہے اللہ کے نبی بولے بول کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک، تو اتنی واضح بات ہے. اب یہاں پر کیا ہے، ان کے عقیدے میں واضح نہیں ہے کہ لامکا آسمانوں میں واضح ہے ہی نہیں، خالی یہ لامکا کرے کدھر ہے. تو امام ابو حنیفہ کی جو بات ہے کیا بول رہے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ آسمانوں میں یا زمینوں میں، تو امام ابو حنیفہ بتانے فقط کفر، وہ اپنے اس قول کی بنا پر کافر ہو گیا.
اتنا بڑا فتوا، حالانکہ غلط ہے. ہم یہ نہیں بولوں کہ میں اس کو، میں ریئلائز کرانے کے لیے بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے بعد میں پھر بولے اگر کوئی شخص یہ کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن اگر وہ اگر یہ بولا کہ بھئی میرے کو نہیں معلوم کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے یا زمینوں کے اوپر ہے، میرے کو نہیں معلوم، بولے تب بھی امام ابو حنیفہ اس کے اوپر کفر کا فتوا لگائے، بولے فقط کفر، وہ اپنے اس قول کی بنا پر کافر ہو گیا. تو کوئی سیریس ہے بھائی؟ آپ کی وضاحت کہاں ہے میرے کو بتاؤ، یہ کہاں ہے؟ لامکاں ہے کہاں؟ میں آپ کو اس لیے پوچھا کیونکہ دلیل کچھ اور دیں گے آپ، عقیدہ کچھ اور رکھیں گے، دلیل کچھ اور. هو الاول کا معنی اگر آپ لامکاں لے رہے تو ہے کہاں یہ لامکاں؟ یہ تو معلوم ہونا نا. اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے بتایا کہ زمینوں کے ارد گرد ہے، یہ عرش کے اوپر ہے، کچھ تو بھی اللہ کے نبی اور صحابہ اس کے بارے میں بتانا نا. خالی لامکاں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو امام ابن خدامہ رحمۃ اللہ علیہ سے بتا دیا کہ معتزلہ کا عقیدہ ہے یہ. مجھے 1 منٹ گفتگو کرنے دیں، صرف 2 منٹ کے لیے. ذاکر بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑے دلائل دیے ہیں ابھی اپنی ٹرم میں. تو صرف اتنی سی بات کہنی ہے، یہ کوئی آپ کے محلے کی مجلس یا محفل نہیں ہو رہی کہ جس میں آپ جو ہے زبانی دلائل دے رہے ہیں. آپ یہاں پہ کوئی عبارت کم از کم عربی عبارت پیش کریں، یا کتاب کا صفحہ نمبر یا کتاب کا نام یا کتاب کا سکین جو ہے وہ آپ نے اسکرین شیئر کھولی ہوئی ہے، یا محدث فورم سے ہی وہ عبارت پیش کر دیں. امام ابو حنیفہ کی امام ابو حنیفہ کی جو ہے آپ وہ دلائل دیں اس طریقے سے زبانی کلام. نہیں، امام ابو حنیفہ جو کی، بھی بات کریں وہ امام ابو حنیفہ کی بات بول رہے ہیں آپ. منی بھائی چپ کر جائیں، میرا وقت ہے، میرا وقت. امام ابو حنیفہ کی بات لگا دو، یہ دیکھ لو. حامد بھائی کو بات کرنے دیں، پھر آپ اگلی ٹرم میں دکھا. چلو میں ابھی دکھا دیتا ہوں. اچھا جی، میں نے ان سے سند معمر کے کال کی، یہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، سند پیش نہیں کر رہے. اب انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا اور خود مانا اس میں مطیع البلخی راوی ہے. میرا ان کو چیلنج ہے کہ اس کی توثیق جمہور سے ثابت کر دیں. مطیع البلخی کے اوپر کذاب سخت ترین چرہ موجود ہے، اور وہابی حضرات کو بھی اس بات کا معلوم ہے کہ مطیع البلخی خود ہے. یہ کال ساکت ہے، یہ کال ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو میرا ان سے 2 سوال ہے کہ یہ ایک تو مطیع البلخی کی جمہور سے سکہ ثابت کریں، جمہور سے، ٹھیک ہے. دوسرا میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جو حضرت عمر کی طرف انہوں نے کال پیش کیا اس کی سند پیش کریں. ہو گئی بات آپ کی. یہ دیکھیے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو نہیں معلوم ہے. بہرحال میری آپ کی بات ہو گئی تو میں بیچ میں بولتا ہوں، اگر پھر بھی کنٹینیو کرنا چاہ رہے تو میں رک جاتا ہوں. میں بولوں یا آپ کی اور کچھ بات باقی ہے؟ نہیں ہے. بہرحال دیکھیے، پہلے تو ابھی تک یہ نہیں بولے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ لامکاں، انہوں نے نہیں کہا. میں پہلے ہی بتایا، میرے شروع سے لے کے ابھی تک بتا رہا ہوں کہ من گھڑت عقیدے، باطل عقیدے، جہمیہ اور معتزلہ کے عقیدے، فلسفے کی بنیاد پر کھڑے ہوئے عقیدے، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے. اگر ہو پھر میرے بیچ میں آ رہے ہیں. میں تو آپ کے بیچ میں نہیں آیا ہے نا، میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا. اچھا ٹھیک ہے ذاکر صاحب، آپ بات کریں. میرے بھائی انشاءاللہ اپنی ٹرم میں بات کریں. آپ بولو، آپ کو جو بولنا ہے. آپ 50 مرتبہ بولتے ہیں، آپ کو 50 مرتبہ ٹائم مل رہا تو 50 مرتبہ آپ کا اعتراض رکھو. میں اس کو میں کوئی یہ نہیں بول رہا ہوں آپ کو نا چوپ کے کئی کو پوچھ رہے بول کے بیزار نہیں ہو جا رہا ہوں میں آپ سے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو عقیدہ نہ قرآن کی آیت سے واضح ہے، نہ حدیث رسول سے واضح ہے، نہ کہ صحابی سے. ابھی بول لیتے نہیں واضح ہے، تو پھر بول کے دکھاؤ اللہ کے نبی نے کہا اللہ لامکاں. صرف ایک مرتبہ بول کے دکھا دو. اگر یہ عقیدہ صحیح ہے اور اہل سنت کا ہے تو پھر بول کے دکھاؤ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ نے کہا، صحابہ نے کہا. بولو نا تو میں شکران جزاک اللہ کہوں گا آپ کو. بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اللہ عرش کے اوپر ہے، صحابہ نے کہا، یہاں تک کہ اس کے اوپر اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کا. کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس کا علم ہمارے ساتھ ہے. اور اس اجماع کو تفسیر مظہری کے اندر بھی نقل کیا گیا، اور اس اجماع کو جو ہے سو آپ کو فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 کے اندر بھی نقل کیا گیا. اس کو جو ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر بھی اس کو جو ہے نقل کیا گیا. واضح ہے، یہاں پر کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں. لیکن آپ کے اندر کا یہ لامکاں کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ہے. نہ اللہ کے نبی رہنمائی کر رہے ہیں لامکاں کے بارے میں، نہ اللہ خود رہنمائی کر رہا ہے اس بارے میں کہ کوئی ہڈن بات ہے معاذ اللہ. ہاں ایسا عقیدہ ہے جو معاذ اللہ ان لوگوں کو بعد والوں کو سمجھ میں آ رہا، قرآن اور حدیث صحابہ کو اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا معاذ اللہ استغفر اللہ. اس سے یہ عقیدہ نکل رہا. اگر یہ اہل سنت کا ہے تو پھر آپ بول کے دکھا دو کہ اللہ. اور یہ اب ایک بات صرف ایک بات
اب یہ جو انہوں اعتراض کر رہے تھے، یہ جو مطیع البلخی کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جیسا آپ کا عقیدہ ہے نا، وہ خالی آپ کو ریئلائز کرانے کے لیے دیا بول کے جبھی بول دیا میں آپ کو، میں اس کو صحیح ثابت کرتا ہوں، یہ صحیح ہے نہیں بولا میں آپ کو ریئلائز کرانے کے واسطے بولا۔ جب آپ کو یہ غلط دکھ رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، جب آپ اس کو غلط مان رہے تو پھر آپ کا بھی عقیدہ غلط، اگر غلط نہیں ہے صحیح ہے، اہل سنت کا ہے، آتھینٹک ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا بول کے دکھاؤ، تو صحابہ نے کہا بول کے دکھاؤ، وہ نہیں بول رہے آپ۔ چلیے اب بس اب آپ کا ٹائم ختم، بس اب آپ کا ٹائم ختم، بس آپ کا ٹائم۔ بھائیو آپ شروع سے سن رہے ہو، میں اس سے سندیں مانگ رہا ہوں، اور یہ کیسا جھوٹا اہل حدیث ہے کہ اس کے پاس سندیں موجود نہیں ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، آج سے یہ تسلیم کر لیں کہ یہ نقلی اہل حدیث ہے، ان کے پاس اسناد اور سند کے ساتھ دلائل موجود نہیں یہ ہے۔ اجماع ہے، دیکھو عمر لگا رضی رہا اللہ ہوں۔ عنہ کے کال کے بارے میں نے اس کو کہا سند پیش کرو، بیچ میں چپ کر جاؤ، بیچ میں نہ بولوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کال کے بارے میں نے سند پوچھی، اس نے سند پیش نہیں کی۔ مطیع البلخی کے بارے میں اس نے ایک جھوٹی روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی۔ اس کو خود معلوم ہے کہ مطیع البلخی جو ہے وہ اس کے اوپر کذاب اور شدید جرح ہے۔ مطیع البلخی کو اس کو توثیق پیش کرنی پڑے گی، کیونکہ صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ سند دین ہے، ٹھیک ہے، سند دین ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ خیر، میں نے امام بیہقی سے میں نے مسلم شریف کی جو روایت پڑھی وہ خود واضح ہے اللہ کو لامکان ثابت کرنے کے لیے، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 پوائنٹ، میں نے امام بیہقی سے اس کی تفسیر پیش کی۔ نمبر 3، میں نے امام ابن حبان سے پیش کیا کہ اللہ لامکان ہے۔ میں نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کیا کہ اللہ لامکان ہے۔ میں نے امام ابو حیان الاندلسی سے ثابت کیا کہ اللہ لامکان ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں، امام نصفی جو ہمارے پاکستان میں درس نظامی میں جن کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ نصفی، اس کے اندر امام نصفی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے، نہ جوہر ہے، نہ صورت والا ہے، اور نہ والا ہے، نہ گنتی کیا گیا ہے، نہ ترکیب دیا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، ماہیت کے ساتھ متصف نہیں، اور نہ کیفیت کے ساتھ، اور مکان میں ٹھہرا نہیں، اور مکان میں ٹھہرا نہیں، اس پر زمانہ نہیں گزرتا، اور نہ اس کی کوئی مشابہت ہے۔ عقائد نصفیہ، امام ابو حفص عمر بن محمد نصفی، صفحہ نمبر 67 to 69۔ ایک اور عالم سے میں نے ثابت کر دیا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور عالم کی طرف، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عقیدہ، اور یہ دنیا کی اب بہترین عقیدے کی کتب میں سے ایک کتاب ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے حدود میں ہونے سے، یعنی کہ اللہ کے حدود، آپ مکان جو ثابت کرتے ہیں نا وہابی حضرات، یعنی کہ اللہ کی حد ثابت کرتے ہیں۔ امام طحاوی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے حدود میں ہونے سے، یا اس کی کوئی انتہا ہو، اس کی کوئی حصے اعضاء اور جوارے نہیں، نہ ہی 6 سمتیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، جیسے سب مخلوق کو کرتی ہیں۔ ثابت ہوا اللہ موجود بلا مکان، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے سب سے پہلے ذاکر صاحب نے سند پیش کرنی ہے مرتبہ دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ٹائم دیکھ لیجیے نا۔ آپ نے بھی 1 منٹ ایکسٹرا لیا تھا، مجھ سے بھی لینا تھا۔ بس تھوڑا سا آپ نے سب سے پہلے حضرت عمر والے قول کی سند پیش کرنی ہے، اور ابو مطیع البلخی کو آپ نے جمہور سے ثقہ ثابت کرنا ہے۔ چلے اب آپ کا ٹائم۔ سبحان اللہ۔ بہرحال میں پہلے ہی ان کو بتا دیا، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہی ساری باتیں گھسی پیٹی اس کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ بار بار غور کرو، یہ بولنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ لامکان، یہ بول کے دکھاؤ۔ پھر اتنے سلف بول رہے کہتے سلف بول رہے تو وہ کس لیے بول رہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل مسئلہ تم لوگوں کو کہاں سمجھ میں آتا، اگر کچھ بولے تو آپ لوگوں کو برا لگتا، مگر اصل اس کا نہیں پڑھتے نا، ابھی نہیں پڑھنے کا اور تقلید کرنے کا نتیجہ دیکھو کیا نکلا۔ اب یہ انہوں جو ہے ایک حوالہ دیے، میں انتظار کر رہا تھا اسی کتاب کا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی شرح کرنے والے ابن عز رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، تو یہ کیا بتا رہے دیکھیے یہاں پر جہت ستہ کا احاطہ نہیں کر سکتی کا انہوں یہاں پر تشریح کر رہے ہیں۔ کیا تشریح کر رہے ہیں دیکھیے، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فوق تحت، یہ جو ہے نا کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ، تعالی انہ حدود والغیات جو عربی متن ہے اس کی یہ تشریح کر رہے ہیں۔ کیا تشریح کر رہے ہیں دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ کو جہت ستہ حاوی نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہر لحاظ سے ممتاز اور جدا ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جہت کے خالق ہیں اور جہت مخلوق ہے. مخلوق خالق کا احاطہ کس طرح کر سکتی ہے؟ اس کے بعد میں قول والغایات للغایات کا یہ کیا بات؟ غایات سے مراد نہایت ہے کہ جس کا اجسام کے الواد میں سے، یعنی جس طرح. تو کیا آگے بتا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی ایسی تعریف نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالیٰ کی حدود بیان کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو متعین کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان صفت کے ذریعے ہوگی. اس کے بعد کیا آگے کی روایت کے ہیں، والارکان کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارکان منزہ سے کیونکہ رکن تو ماہیت کا جز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سنیے، یہ امام ابن عز رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے. ہاں بالکل بالکل توڑ کے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیے سن لیجیے، حنفی ہے. چلیے سنیے آگے تو میں بیچ میں نہیں بولا نا. تو کیا بتا رہے ہیں یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ حدود اور سمجھ سے اللہ کی ذات تجزی قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے کہ اعضا والجوارح، کیونکہ یہ ترکیب ملتزم حدیث ہے، جبکہ اللہ پاک کی ذات ازلی اور ابدی ہے. پھر آخری کی بات کے اندر آپ کو جو ہے اس کی بات بتائی گئی. دیکھیے کیا بتا رہے ہیں کہ جبکہ اللہ پاک ازلی ہے اور ابدی ہے. انسان دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، سننے کے لیے ہے. بہرحال بتا کے کیا بتا رہے ہیں اسلام، اللہ تعالیٰ احاطہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی. اصل معنی کیا ہے اس کے اندر کہ کوئی چیز بھی اللہ کو گھیر نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ تو چھ جہتوں. ارے اتنا جلدی کیسا ٹائم ختم ہو گیا؟ آپ تو جو ہے سو 3 منٹ تک لگاتار بولتے رہے. 2 منٹ ہاں اور اس کی تو مقصد ہے اب میں بڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ ہاں چل خیر کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ. دیکھیں ایک چھوٹی چھوٹی باتیں بتایا کریں نا. ہاں کوئی بات نہیں. ارے اب آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا بھائی، کام پڑے کدھر پڑے، صفحہ لگاؤ پڑھ کے دکھاؤ. چلو ابھی چپ کر جاؤ، ابھی چپ کر جاؤ. میرے پاس بہت دلائل ہیں، لیکن اس دفعہ میں ذاکر بھائی کو بھاگنے نہیں دوں گا. ذاکر بھائی حج عمر کے کال کی سند پیش کریں، نمبر 1. نمبر 2، ابو مطیع بلخی کو جمہور سے آپ سکا ثابت کریں. جمہور سے یاد رکھیے، جرح جو ہوتی ہے، جرح جو ہوتی ہے وہ تعدیل پر مقدم ہوتی ہے. میں آپ کو کل بھی مناظرے میں ایک اصول بتایا تھا. آپ پہلے میں اپنا ٹائم بھی آپ کو دیتا ہوں. حضرت عمر والی کال کی سند پیش کریں اور مطیع البلخی کو سکہ ثابت کریں جمہور سے. چلیں اب آپ نے اور کوئی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب دیں. ذاکر صاحب انہی 2 چیزوں کا گفتگو کرنی ہے، وہ اپنا وقت بھائی اگر اس نے وہ ان کا اپنا پرابلم ہے تو آپ نے اس کو نہیں پلٹ دینا. ٹھیک ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. جب آپ اپنا ٹائم پورا ہونے دے رہے ہیں تو ذاکر صاحب صرف انہی 2 چیزوں کے اوپر گفتگو ہوگی. دیکھو ایک منٹ، میں آپ کا جو ہے سو وہ نہیں ہوں نا کہ آپ جو بولے وہ بولنے کے واسطے. پھر میں بھی ان کو بول رہا ہوں اللہ کے نبی بولے ذرا بول کے دکھاؤ. میں ابھی رجوع کر لیتا ہوں، شکران جزاک اللہ بولتا ہوں، بول کے دکھاؤ. بولو مسئلہ ابھی حل ہو جاتا. 2 سیکنڈ میں نہیں لگتا ان کو بولنے کے لیے. پھر وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ جب یہ عقیدہ صحیح ہے پھر بیچ میں آ رہے ہیں آپ، میرے بیچ میں نہ بولے نا. تو یہاں پر امام ابن عز رحمۃ اللہ علیہ کیا بتا رہے؟ ارے میرے پھر نہیں دیکھیں میری بات سنیں، انصاف کی بات کریں، انصاف کی بات کریں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا وقت دے دیا ہے. اب ان کے پاس دیکھیں یہ تنقیحات تو بعد میں ہی ہونی تھی نا. انہوں نے اپنا وقت آپ کو دے دیا. اب آپ جو ہیں وہ ابو مطیع بلخی اگر سکہ ہے راوی تو اس کو پیش کریں. اور دوسرا جو ہے حضرت عمر کا جو آپ نے پہلے کہا تھا میرے پاس اقوال صحابہ ہیں، ایک کا انہوں نے جواب دے دیا کہ وہ ایک کا تو کہتے ہیں کہ جی وہ تو اسرائیلیات بیان کرتے ہیں. دوسرے کا جو آپ نے پیش کیا تھا جو کہ سب سے افضل ترین آدمی ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد اہل سنت کا جو مانا جائے، ان کی جو ہے وہ آپ سند پیش کر دیں. وہ جو اعتراض ہوگا بعد میں جو ہے وہ صحیح ضعیف تو نہیں کہہ رہے کہ جی صحیح پیش کریں ضعیف پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی سند پیش کر دیں تو انشاءاللہ وہ جو جواب ہوگا وہ اپنی ٹرم میں دے دیں گے. بس یہ 2 چیزیں ہیں. اب اس سے آگے پیچھے نئے دلال کی طرف نہ جائیں کیونکہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں کافی. دیکھو ان کے پاس دیں گے نہ آپ یہ نئے دلال 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. ہاں تو ہونے دو. انہوں اگر نہیں ہار ماننا چاہ رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کو انہوں رجوع نہیں کرنا چاہ رہے ہیں من گھڑت باطل عقیدے سے تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا. وہ ان کا پرابلم ہے. ابھی ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے لیے سوائے چند گنے چنے لوگوں کے. جبکہ اجماع آ جانے کے بعد میں کسی کا قول معتبر نہیں ہوتا ہے.
سمجھے آپ؟ جبکہ صحابی کی بات آ جانے کے بعد میں یا مفسرین نے کچھ اور بتا رہے ہیں، میں ان کو بتایا کہ پھر اللہ کے نبی کو بتا دو، پھر بول دو، ختم ہی ہو جاتا مسئلہ. وہ نہیں بول رہے. اصل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں شروع سے بتا رہا ہوں ان کو، جب سے ہماری بات شروع ہوئی صرف ایک مرتبہ کہہ کے دکھا دو کہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو پھر اس کے کوئی نہ کوئی تفسیرات قرآن و حدیث میں ہوتے نا، کہ عرش کے اوپر لامکہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی ایسی بات بتا دیے میرے بیچ میں نہ بولے نا، میرے بیچ میں نہ بولے، میرے بیچ میں نہ بولے. ہاں تو بولیں گے تمہارے پاس کچھ ہے چ نہیں تو کیا کریں گے پھر نہیں بول کے؟ نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے چ نہیں بولنے تو کیا بولیں گے آپ؟ دیکھیے اسی لیے سامعین، میں ہاں وہ آپ 100 مرتبہ پوچھ رہے ہو میرے سے، میں آپ کو تھوڑی یہ بولا. اور جہاں تک رہا مسئلہ، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ بھائی جس طرح ان کا عقیدہ من گھڑت اور باطل ہے، میں وہ ان کو خالی ریئلائز کرانے کے لیے دیا، میں دلیل کے طور پہ نہیں دیا بول کے بولا. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا تو وہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جب بھی بولا میں اس کو صحیح ثابت کرتا ہوں، میں اس کو صحیح مانتا ہوں بول کے میں آلریڈی بولا. مگر اب انہوں کو ایک مرتبہ آپ کچھ بولے تو پھر برا لگتا. مقلد کو ایک مرتبہ بولنے سے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، ہاں وہ ہو گئی ریکارڈنگ، میں بول دیا آلریڈی اس کی. دلیل کے طور پہ اقوال صحابہ پیش معاذ اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا متی البلخی کی بات، ارے میرے بیچ میں نہ دینا، میرے بیچ میں نہ بولو. میں متی البلخی کے بارے میں جب بتا رہا تھا، ارے تو آپ کہنے کچھ ہے چ نہیں تو کیا ٹائم نے تو کیا دیتے، پھر آپ مجبور ہے. اتنا کچھ بھی نہیں ہے آپ کہنے، سمجھے آپ کے پاس کچھ ہے چ نہیں. اگر کچھ ہوتا نا، آپ سامعین سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی اور صحابہ ایک ایسا عقیدہ ہے، عقیدے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ فروعی مسئلہ ہے، عقیدہ ہے جس کو اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ملامہ کہاں ہے، اور یہ ان لوگوں کو معلوم ہو گیا معاذ اللہ. اس کی کوئی تفصیلات ہے ہی نہیں. اگر ہوتے پھر بیچ میں آ رہے آپ میرے. اس کا اچھا اولو کا معنی کیا ہے؟ صرف اولو کا معنی لامکہ ہے. اولو یہ دیکھ لو، پھر میرے بیچ میں آ رہے آپ. اب نہیں روکتے ان کو. ہاں او صدر مناظر صاحب، اب ان کو روکیے آپ. میرا جب ٹائم ختم ہوگا تو انہوں 100 مرتبہ بولو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں ان کو. انہوں نے اپنا ٹائم آپ کو دے دیا، انہوں نے میں اپنا ٹائم دے دیتا ہوں. میرے پاس اور بھی ہیں لیکن سیم، چلو سیم بات میں بول رہا ہوں ان کو کہ میں بھی ان کو اپنا ٹائم دیتا ہوں، تو ڈبل ٹائم دے دیتا ہوں. یہ اچھا بیٹھے اور تخلید بول کے 100 مرتبہ بولتے، 150 مرتبہ بولتے، یا کس کو نام لے کے یا کوئی تو بھی ایسا احلام ان کے اوپر آ جاتا، وہ آ گیا تو یہ بول دے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ لا مقام ہے بول کے یہ بول دے. میں ابھی میرا بھی ٹائم دے دیتا ہوں ان کو، بول دیں چلو بولو میں دے دیتا ہوں ٹائم. چلیے بسم اللہ. میں 5 منٹ رکتا ہوں، اگر آپ اس کو وہ کرنا چاہ رہے تو کریے. آپ صرف یہ بول دو کہ اللہ کے نبی نے کہا. لیکن پھر آپ کو جب اگر انہوں نے جواب دے دی اپنی چیز کا، پھر آپ کو پھر سند پیش کرنی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا اللہ لا مکہ ہے، بولو ختم ہو جاتا مسئلہ. میں تو شکران جزاک اللہ بولتے ہیں نا بھائی، میں مان لوں گا. وہ جو مرضی جواب. دیکھیں، میں مسلم شریف کی واضح حدیث دے چکا ہوں اور ترمذی شریف میں بھی ہے کہ اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں. اگر اللہ مکان میں ہوتا تو اس سے پہلے کوئی شے ہو، اس کے ساتھ کوئی شے ہوتی، جبکہ اللہ کے ساتھ کوئی ازل سے موجود نہیں ہے. اگر اللہ مکان میں ہوتا تو اللہ کے ساتھ مکان موجود ہوتا. ٹھیک ہے، تو حدیث کہہ رہی ہے اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی شے نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ لا مکان میں ہے. اور آگے اے اللہ تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی شے نہیں ہے، یعنی کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے. تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے. تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی شے نہیں ہے. تو ہی باطن ہے، تیرے نیچے کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر عرش پہ اللہ ہمیشہ ہوتا تو یہ حدیث کیوں ایسا کہہ رہی ہے تیرے کوئی شے نہیں ہے؟ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ موجود نہیں ہے. صرف اگر اللہ عرش پر ہمیشہ مستوی ہوتا تو یہ اصل میں اللہ جو ہے یہ ایک فعل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، فعل ہے. ٹھیک ہے، صفت ہوتی تو عرش ازل سے ہوتا. یہ وہابیوں کو اس بات کا وہ کبھی جواب نہیں دے سکتے کہ اگر اللہ عرش پہ ہے تو عرش سے پہلے اللہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. اور اس کی شرح میں نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا. امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پیش کیا، اللہ موجود بلا مکان ہے. امام بہقی نے اور ان کے اصحاب نے بھی، بعض اصحاب نے بھی کہا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. اور اس نے ذاکر نے ان پر
کوئی فتویٰ نہیں لگایا. پھر امام فخر الدین رازی کا میں نے پیش کیا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. پھر امام ابو حیان اندلسی کا میں نے پیش کیا کہ اللہ موجود بلا مکان ہے. پھر امام قرطبی کا بھی قول موجود ہے اللہ موجود بلا مکان ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ امام نصفی کو میں نے پیش کیا کہ اللہ جی ذاکر صاحب انہوں نے جب آپ 4 منٹ میں سامعین آپ نے غور کیا, میں بھی ٹائم دیا ان کو, مسلم کی پیش کر دی. تو پھر ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں کہا. میں جو مطالبہ میرے بیچ میں نہ بولے نا, میرے بیچ میں نہ بولے نا, تعویل کا فرق ہے نا, میں میرے بیچ میں نہ بولے نا میرے بھائی, میرے بیچ میں نہ بولے. ابھی آپ یہ تو آپ یہ ابھی آپ بہانے بنا دے رہے ابھی آپ لوگ. اب میرا ٹائم ہے نا, میں ان کو میرا ٹائم دیا, مگر کیا بولے انہوں, میں بولتا ہوں. دیکھو ابھی مجھے بولنے دو نا, میرے ٹائم پہ مجھے بولنے دو. میرا ٹائم دیا صرف اسی لیے دیا ان کو, یہ بات بولنے کے لیے 30 سیکنڈ نہیں لگتے. یہ بات بولنے کے لیے میں اس لیے بار بار بول رہا ہوں, اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہے, من گھڑت نہیں ہے, باطل نہیں ہے, صرف اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے بولو نا. پھر ایک مرتبہ دیکھو آپ کا ایمان گوارا ہی نہیں کرے گا, کیونکہ آپ کو من گھڑت عقیدہ اللہ کے مطلب باطل کبھی بھی حق نہیں بول پائے گا, باطل کی زبان سے حق کبھی نہیں نکل پائے گا. سنیے, اب میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پھر میرے بیچ میں آ رہے ہیں, پھر میرے آپ دے دیے نا تو آپ کے لوگ سنیں گے. دیکھو آپ کے لوگ سنیں نا, جواب لوگ سنیں گے نا. آپ میری بات سنو, آپ میں بھی جو تو تعویل آپ کریں گے. تعویل سے مطلب تقلید کر رہے ہیں آپ, پھر عقیدے میں تقلید کر رہے ہیں آپ. ارے میرے بھائی وہ تعویل تو ختم ہو گیا مسئلہ. سبحان اللہ, مان لیا انہوں نے کہ تقلید میں ہو گئے. دیکھیں کیا بولا میں آپ کو, سبحان اللہ سبحان اللہ, ختم ہو گیا مسئلہ. ڈیبیٹ ختم. ارے ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی, سند لے کے کیا کرو گے, ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی. آپ نے خود اقرار کر لیا کہ وہ تقلید میں ہے. سبحان اللہ. دیکھو ہر ہو جانے دو, کیا کرنے کا ہے. دیکھا نہیں ختم ہو گیا مسئلہ. آپ نے خود, اب میرے بیچ میں نہ بولے نا, اب میرے بیچ میں نہ بولے نا, ختم ہو گئی نا. دیکھو ان کو میرا ٹائم بھی دیا, اب پھر میرے بیچ میں دیکھیں ابھی آپ ان لوگوں کی تقلید چالو ہو گئی, اب ان کا جن جاگ گیا. نہیں آپ تو پھر آپ کو تو 30 سیکنڈ نہیں لگیں گے. اب میرا ٹائم ہے, میرے ٹائم میں آپ نہ بولے نا. اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں, سنیے آخری ٹائم, آخری ٹرن سنیے, میں جواب دے رہا ہوں اس کا. ہاں نکلے گا انشاءاللہ, ہاں انشاءاللہ. اب میں ارے آخری ٹرن ہے میری, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. انشاءاللہ ہو سکتا نہیں, انشاءاللہ ہو سکتا ان کو ریئلائز ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے, پہلے تو میں بارہا بولا کہ اگر یہ لامکا صحیح عقیدہ ہوتا تو ضرور اللہ کے نبی بتا دیتے, صحابہ بتا دیتے, یا پھر خیر القرون کے اندر ہو جاتا. ٹھیک. ارے میرے بھائی آپ بتا دیے نا, تو آپ تقلید کر کے بتائے. میں آپ کو نہیں بولا نا, میں آپ کو بولا آپ نہیں بتائے, بلکہ میں حدیث سے نہیں بتایا, اللہ کے نبی نہیں بولے بلکہ بول رہا ہوں میں آپ کو. اللہ کے نبی نہیں بولے بلکہ آپ بولے نہیں, اللہ کے نبی نے کہا بلکہ آپ نہیں بولے, یہ بات بول رہا ہوں. تو بول دو, مسئلہ حل ہو جاتا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو انہوں کیا بول رہے ہیں, بلا مکان بلا مکان لا مکان, میں بتا رہا ہوں اس کا. اب میرے بیچ میں, ارے میرے بیچ میں نہ بولے, آخری ٹرن ہے نا میرا, میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. دیکھو پھر میرے بیچ میں ارے میرے بیچ میں نہ بولے نا میرے بھائی, میرے بیچ میں نہ بولے نا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں ابھی. دیکھیے جہمیہ اللہ تعالیٰ کو مکان میں مانتے تھے, جہمیہ اللہ تعالیٰ کو مکان میں مانتے تھے, تو سلف اٹھے ان کے خلاف, اہل سنت والجماعت. اب میرے بیچ میں نہ بولے نا. ابھی آپ کا عقیدہ بد سے بدتر ثابت کیا, جب تو دلیل نہیں نکل رہی تھی. اب میرے بیچ میں نہ بولے نا. اب وہ کس کے خلاف اٹھے سن لو آپ. ارے پھر میرے بیچ میں, امام ابن حبان کو ارے تو وہ ان کے اقوال, پھر میرے بیچ میں نہ بولے نا. ہو سکتا آپ ایک ٹن لے لو, میں سنتا ہوں. آپ کہیں کوئی تب پریشان ہو جا رہے, میرے کو بولو کہیں کوئی اتنا حول حیبت میں آ جا رہے میں بول رہا ہوں. تو چلیے میں, ہاں تو جب سے بولنے ہی نہیں دے رہے, خالی میرا ٹائم کھا لے رہے. تو اصل میں جہمیہ اور جو معتزلہ تھے, ان کے عقیدے بالکل اہل سنت کے خلاف. میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ جو تقلیدی مائنڈ ہے, یہ بالکل اہل سنت کے خلاف کام کرتا ہے. ان کا مائنڈ, ان کا فلسفہ, ان کی تقلید, ان کی عقل, ان کا علم بالکل خلاف. کیسا, یہ چاہے جتنے بھی سلف لے لو, سب نے جو ہے جہمیہ کے خلاف یہ بات بولی, معتزلہ کے خلاف یہ بات بولی کہ اللہ کو کوئی مکان احاطہ نہیں کر سکتا. یہ ساری جو مخلوق ہے, یہ ساری کائنات جو ہے نا, یہ مخلوق ہے, اللہ تو بلند ہے سب سے. اب قرآن کی آیت سن لیجئے, قرآن کی آیت سے میں آپ کے یہ عقیدے کا رد دے رہا ہوں. سورہ ملک, سورہ نمبر سورہ 62 آیت, آخری آیت ہے. دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے, آپ 6 جہت بولے نا, 6 جہت میں یہ آگے,
6 جہت میں ہی آگے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ ان کو احاطہ کر رکھا ہے. ختم ہو گیا. جب اللہ کا علم آ گیا تو پھر اللہ کے علم کو اللہ گھیر رکھا تو اللہ کو کون کیسے گھیرے گا؟ بتاؤ میرے کو. اللہ کو کیسے کوئی جہت میں لائے گا؟ یہ تو جہمیہ لاتے تھے, یہ جو باطل فرقے لاتے تھے کہ اللہ جہت میں ہے, اللہ جہت میں ہے بول کے. تو ان کو ان کا رد کرنے کے لیے سلف نے کہا کہ بھئی تم ایسا نہیں بولنا بول کے بولے. جگہ اللہ کو محدود ماننے والا وہ مانا لازم آتا. آپ کو آیت الکرسی کے بھی تفسیر میں آپ اٹھا کے دیکھو, وسیع کرسی السماوات والارض کی تفسیر میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی کے بارے میں صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی اس آیت کی تفسیر کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسی وہ جگہ ہے جہاں پر صرف اللہ کا پاؤں رکھا. وہ کتنا بڑا ہے بولے؟ یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے خالی انگوٹھی کے برابر ہے. تو وہ اللہ کیسا قید ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ کیسا لا سکتا, کیسا مکان لا مکان؟ یہ مکان لا مکان کا فلسفہ یہ جہمیہ اور معتزلہ نے گھڑ لیا, یہ اہل سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. جہمیہ کا رد کرنے کے لیے اہل سنت نے کہا کہ تم مکان میں اللہ کو کیسے مان سکتے ہو؟ اللہ تو جو ہے یہ تم جو 6 جہتیں مان رہے ہو اس میں اللہ احاطہ کر ہی نہیں سکتا, یہ 6 جہتیں اللہ کو احاطہ کر ہی نہیں سکتی یہ معنی میں. لیکن آپ جو ہے سو اس کا کچھ اور ہی معنی سمجھ رہے. بہرحال وہ آپ کی عقل کا معاملہ ہے. چلیے انشاءاللہ پھر کل بعد میں گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے؟ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جہمی تو کم از کم متازلہ تو جو ہے وہ آپ نے کوشش کی ہمیں بنانے کی. متازلہ سے بدتر کا آپ کا دعویٰ تھا, آپ ثابت نہیں کر سکے. آپ جا کے کسی بات ہاں سننا انشاءاللہ یہ بات یہ سنیں گے تو جائیں گے لوگ انشاءاللہ. بس اب یہ گفتگو ختم ہے. چلو کوئی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر ختم کر دو, کٹ دو کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.